نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے۔ کہ جو الحمدللہ حق پر ہیں اور باطل کے مقابلے میں سینہ سپر ہیں، کسی باطل میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کے عقیدے اور ان کے عمل اور ان کے ایمان کو چیلنج کر سکے۔ اگر کہیں کمزوری ہے تو وہ ہمارے میں ہے کہ ہم نے اپنے مسئلے کو پڑھا اور سمجھا نہیں ہوتا، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر مولوی ہر فن مولا ہو، کہ وہ ہر باطل کے خلاف بھی کام کرتا ہو، ہر موضوع پر ہر فن پر اسے کامل دسترس حاصل ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے علماء کی ایک تقسیم بھی بیان کی ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا، فلولا نفر من کل فرقۃ۔ قرآن نے یہ نہیں کہا سارے نکلو اور سارے فقیہ بن جاؤ، فرمایا تم میں ایک گروہ فقیہ ہونا چاہیے، فقیہ کا ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک جماعت فقہا تمہارے اندر موجود رہنی چاہیے، جو تمہیں تفقہ فی الدین، جو خود بھی سمجھیں اور تمہاری رہنمائی بھی کر سکیں۔ اسی لیے ہر فن میں ہر مولوی کو کامل دسترس ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، اور یہ ہماری خواہش بھی نہیں ہے، اور یہ بھی خواہش نہیں کہ ہمارے فن میں ہر بندے کو مہارت حاصل کرنی چاہیے، یہ بھی ہماری خواہش نہیں ہے، کیونکہ دین کے بہت سارے اور شعبہ جات ہیں، ایک شعبے میں کچھ لوگ کام کریں، ایک شعبے میں کچھ لوگ کام کریں، دین کا کوئی شعبہ خالی نہیں ہونا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ ہے، جہاد ہے، تصوف ہے، درس و تدریس ہے، تصنیف و تالیف ہے، امامت و خطابت ہے، جتنے بھی دینی حلقے ہیں ہر حلقے کے لیے علماء موجود میسر ہونے چاہیے۔ لیکن اس وقت جس محنت پر ہم ہیں، آپ کو دین کے ہر شعبے میں مراکز بھی مل جائیں گے۔ اس وقت کی کیفیت الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ دین کے ہر شعبے میں آپ کو مراکز بھی مل جائیں گے، آپ کو مراجع مل جائیں گے، جہاں آپ جائیں آپ کی رہنمائی ہو۔ کسی طالب علم نے اگر آپ سے پوچھا کہ میں نے مدرسے میں پڑھنا ہے، تو آپ کے پاس اتنی بڑی مدارس کی لسٹ ہے کہ آپ اس لسٹ کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ مسئلہ پوچھنا ہے، اتنے دارالافتاء ہیں کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ دعوت و تبلیغ ہے تو الحمدللہ افراد بھی ہیں، مراکز بھی ہیں، مراجع بھی ہیں۔ فن مناظرہ ہمارا موضوع، اگر آپ اس کا مالحہ و مالحہ پڑھو گے تو آپ کو یہ موضوع ایک یتیم فن ملے گا، کام بھی نہیں کرتے، کرنے بھی نہیں دیتے، خود بھی نہیں کرتے ہیں مولوی۔ ہم ابھی تک اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے تیار ہوں جو اس فیلڈ میں باطل کو آنکھیں دکھا سکیں، صرف اس فیلڈ میں۔ ایک شہر میں چند لوگ تو ہوں، آپ ذرا سروے کر کے چیک کریں، آپ کو 2.5 کروڑ کی آبادی والے شہر کراچی کے اندر آپ کو مناظرین کتنے ملیں گے؟ جلسہ کروانا ہے تو بتاؤ، میں آپ کو لمبی لسٹ بتاتا ہوں خطیبوں کی۔ لیکن کسی خاص فن پر یا کسی خاص باطل مسلک پر کام کرنے والے مکمل اس کی تعداد مکمل ہو، یہ بالکل نہیں ہے، اور اس کا ہم تجربہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو کراچی کی مثال دی ہے، ہمیں مناظروں کے لیے بلوچستان، سندھ اور بلوچستان اور پنجاب کے پی کے تک جانا پڑتا ہے۔
اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت بڑے مولوی ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے مولوی بھی نہیں ہیں، اس فن کے اندر نہیں ہیں، جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا اس موضوع کو بنا لیا ہو، یہ لوگ نہیں ملتے۔ لسبیلا وندر میں 2000 غالباً 11 کی بات ہے، ایک مناظرہ طے ہوا، بات پہنچتے 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 یوں گھومتے ہم تک پہنچ گئی کہ جی وہاں مناظرہ ہے۔ مناظرہ تو بعد میں نہیں ہوا، لیکن بریلویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جیت چکے ہیں۔ وہ تو ویسے بھی جیتے ہوئے ہوتے ہیں، مناظرہ کرنے جاتے نہیں ہیں، پہلے سے جیت جاتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ میرپور خاص مناظرہ کرنے کے لیے گئے، ہمیں کراچی سے باقاعدہ وہاں بلایا گیا، ہم گئے میرپور خاص مناظرہ کرنے۔ کیا سندھ میں مناظرین نہیں ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے، خطباء نہیں ہوں گے؟ بہت سارے باطل فرقوں کے رد میں کام کرنے والے علماء بھی موجود ہیں، لیکن ایک خاص موضوعات، چند ایسے موضوعات ہیں جس پر کام کرنے والے نہیں ہیں۔ اچھا، ہم ایک کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بعض مولویوں میں مناظرے کا مزاج پیدا ہو جائے۔ مناظر بندہ بعد میں بنتا ہے، مناظرے کا مزاج پہلے پیدا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ مزاج کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ نے مرزائیت پر آپ مناظر ہیں بہترین، اگر آپ کا مزاج مناظرانہ نہیں ہے تو آپ کسی اور فرقے پر کام تو دور کی بات ہے، اپنے مرزائیت پہ بھی مناظرہ جیت جائیں، یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ رفظ پر بہترین مناظر ہیں، لیکن مزاج آپ کا مناظرانہ نہیں ہے تو کسی اور فن میں تو دور کی بات ہے، آپ اپنے فن کے اندر بھی بات کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ میں اس مزاج کی بھی وضاحت کرتا ہوں کہ مزاج کیسا ہوتا ہے مناظرانہ مزاج۔ مناظرے کا مزاج جب کسی میں آتا ہے تو وہ ایک فن پر مناظر ہوتا ہے، لیکن وہ ہر نئے سے نئے طبقے کو بھی ہینڈل کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے اس کو۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہمیں لوگوں نے یہ کہہ کر اپنے علاقوں میں بلایا کہ جی منکر حدیث ہمارے علاقے میں آئے ہوئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، آپ آ جائیں، وہاں ان سے بات کرنی ہے۔ اور ہم گئے پوچھ کے لوگوں سے کہ یہ کون ہے؟ جی کچھ پتہ نہیں ہے، بس وہ قرآن اور حدیث کا نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم وہ حدیث مانتے ہیں جو قرآن سے نہیں ٹکراتی، باقی ہم نہیں مانتے، تو منکر حدیث ہی لگتے ہیں۔ ہم گئے، پتہ چلا یہ منکر حدیث تو وہ ہے نہیں، وہ تو عثمانی فرقہ ہے، پتہ چلا توحیدی فرقہ ہے، جماعت المسلمین ہے۔ ہمارے لوگ اس کو نہیں پہچان پائے، ہم نے وہاں پر ان کو میں نے کہہ دیا کہ یہ مجھے فلانا فرقہ لگ رہا ہے۔ وہاں گئے، انہوں نے جو ہم نے ان کے مسجد میں کتابیں دیکھی تو مجھے لگ گیا کہ یہ فلاں ہیں، اور پھر ہم نے ان کو پکڑ کر اپنے موضوع پر لایا اور بغیر کسی تیاری کے ہم نے بات کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مزاج کا مناظرانہ ہونا ضروری ہے۔ پھر آپ کسی بھی باطل عقیدے والے کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ اس کے ساتھ دو ہاتھ کر سکتے ہیں، چاہے وہ منکر حدیث ہے، چاہے غیر مقلد ہے، چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، تیاری آپ کی ایک پہ ہوگی، بات آپ سب سے کر سکیں گے۔ اور یاد رکھو قیامت کے قریب میں نے آپ کو ایک بات بتائی، ایک جملہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس محنت میں نہیں لگے ہوئے کہ سارا پاکستان مناظر بن جائے، ہر مولوی مناظر بن جائے، ہم اس محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ جتنا مناظرین کی ضرورت ہے اس کے قریب کچھ مناظرین تیار ہو جائیں۔ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، میں ہر بندے کو مناظر بننے کی بات نہیں کر رہا کہ ہر بندہ مناظر بن جائے، اتنے بن جائیں کہ کم سے کم ایک شہر کی ضرورت وہ پوری کر سکیں۔ ہمارے کراچی تو بہت بڑا شہر ہے، بہت شہر ہیں، آپ ان کے نام سنتے ہیں، وہ شہر ہماری کالونیوں کے جتنے ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں ہماری کراچی کے ایک کالونیوں کے جتنے ہیں، لیکن آپ کو کام والا بندہ وہاں نہیں ملے گا۔ کوئٹہ میں، خاران میں، بلوچستان کے علاقوں میں وہاں سے فون آتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ کام وہاں پر مولویوں کے بیچ میں یہ کام نہیں ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، پھر اس کے نقصانات ہمیں دیکھنے پڑ جاتے ہیں۔ مزاج نہیں ہوتا، مناظرے کو اچھا نہیں سمجھتے، سامنے باطل آ جاتا ہے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا کس طریقے سے کام کر رہا ہے، اور یاد رکھو کہ باطل کبھی کبھی بہت سارے باطل ایسے آئے معاشرے میں جو مسلمانوں کی کوئی نفسیات پکڑتے ہیں اور اس نفسیات پر ہاتھ رکھ کے چلتے ہیں۔ وہ
آپ کسی باطل کو اٹھا لو، اگر اس کا بیک گراؤنڈ پڑھو گے، وہ کبھی یہ کہہ کر نہیں آتا کہ میں باطل ہوں. وہ بڑے عجیب سے مسلمانوں کی نفسانیت پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس رگ پہ ہاتھ رکھتا ہے جو دکھ رہی ہوتی ہے، اور اسی کا مرض نکالتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی دعوی نبوت سے پہلے ہندوستان میں عیسائیوں اور ہندو جو مناظروں کے چیلنج کرتے تھے، یہ ان کے چیلنج قبول کر کے ان سے مناظرے کرتا تھا. اس نے دیکھ لیا مسلمانوں کی کمزوری کو، اس کو بھانپ لیا، تو وہ دعویٰ بھی کر دیا جو دعویٰ مسلمانوں کے ایمان کے مطابق ہی نہیں تھا. پہلے اپنا اس نے گیپ بنایا، اپنی جگہ بنائی، اور جگہ بنانے کے بعد کیا. خمینی نے جب ایران میں انقلاب لایا، آپ خمینی کا ایرانی انقلاب آپ پڑھیں، یہ تو اس کو صفویوں کی حکومت تھی ایران میں، اس کو تو باہر بھگا دیا گیا تھا ایران سے، اس کو ملک بدر کر دیا تھا. یہ تو باہر سے ایک سیاستدان کے روپ میں ملک میں آیا، اور اس نے آ کر وہاں پر ایک نعرہ لگایا تھا، لا سنیہ ولا شیعیہ اسلامیہ اسلامیہ. صفوی شیعہ حکومت تھی. اس نے آ کے کہا کہ خمینی وہ نظام لانا چاہتا ہے جو سنی اور شیعت سے ہٹ کر خالص ایک اسلامی نظام ہوگا. یہ نعرہ تھا اس کے انقلاب سے پہلے. لا سنیہ آج بھی وہ لکھا ہوتا ہے ایران کی گلیوں میں، نعرہ آج بھی ہے، لیکن اس نعرے کا ہوا کیا، اس کا حشر کیا ہوا ہے، وہ کس سے ڈھکی چھپی ہے. لا سنیہ ولا شیعہ، سنیت اور شیعت نہیں، اسلام. صفویوں نے 500 سال ایران پہ حکومت کی. خمینی نے سنیوں کو ساتھ ملایا، صرف سنیوں کی اس رگ پہ ہاتھ رکھا کہ میں تمہیں شیعہ مسلک سے نجات دلا رہا ہوں. سنی سارے اس کی طرف ہوئے. اپنا انقلاب لانے کے بعد اس نے وہ کام کیا جو شیعوں کو بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ شیعوں کے ہاں امام وقت کا ہاشمی ہونا ضروری ہے. پتہ ہے آپ کو، خمینی تو ہاشمی نہیں ہے، تو یہ آیت من آیت اللہ اور امام، اور یہ کیسے بن گیا؟ یہ تو شیعوں کے مذہب کے مطابق ہی نہیں ہے. ان کے نزدیک تو امام مہدی سے پہلے کوئی امام ہی نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی گیا کوئی، وہ صرف ایک نائب کے طور پہ ہوگا، اور ہاشمی ہونا ضروری ہے. یہ تو ہاشمی نہیں ہے، یہ تو عجمی ہے. لیکن اس نے سنیوں کو ساتھ ملا کے شیعت کا بھی ایسا حلیہ کیا، ایسا حلیہ بگاڑا کہ شیعت کے اندر بھی وہ چیز رہ نہیں گئی جو شیعت تھی. اب وہ رفض بن گیا، اثنا عشری بن گئے، اب وہ کچھ اور چیز بن گئی. دنیا کا ہر باطل اسی انداز میں آتا ہے، آ کر مسلمانوں میں اپنا قدم رکھتا ہے، اور پھر وہ اپنے ماحول بناتا ہے، اور ماحول بنانے کے بعد اب اگر ہم اس کے مزاج کو نہیں سمجھیں گے تو ہمارے بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جی فلانا ہے تو بہت برا، لیکن یار قرآن تو بڑا اچھا پڑھتا ہے نا، خطبہ بڑا زبردست ہے اس کا، ہے تو برا، خطبہ بڑا مزیدار پڑھتا ہے. وہ فلانا ہے تو بڑا، لیکن یہ دیکھو نا، اس نے اس جگہ پہ آگے کتنی زبردست بات کر دی. آپ کو پتہ ہے آپ نے یہ جملہ بول کر اپنے 10 حمایتیوں میں اس کو مشہور کر دیا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے قدموں پہ پاؤں رکھ کے چل رہے ہوں گے، جو آپ کو فالو کر رہے ہوں گے. آپ نے اس کی حمایت کر کے ان کو اس کے پیچھے لگا دیا. کل جب وہ اٹھے گا، یہ آپ کے حمایتی اس کا ساتھ دیں گے، آپ کا نہیں دیں گے. ایسے بہت ہیں. یہ تو میں اشاروں میں باتیں کر رہا ہوں. سوشل میڈیا پہ آپ جا کے دیکھو تو دنیا پڑی ہوئی ہے، بہت بڑا ایک وہ پڑا ہوا ہے. ہماری قوم کی سب سے ایک بہت بڑی جو بیماری وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ماضی یاد نہیں رکھتے. ہم ایک سوراخ سے ایک بار ڈسے جاتے ہیں، پھر ہم دوبارہ جاتے ہیں اسی سوراخ پہ، ہم پھر ڈسے جاتے ہیں. یہ ہماری قوم کا ایک مزاج ہے. پھر نقصان ہوتا ہے. انجینئر مرزا جیسا آدمی آتا ہے، پہلے آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ جی میں تم کو بابوں سے نجات دلانے آیا ہوں، یہ بابے ایسے ہیں ویسے ہیں. پھر آہستہ آہستہ فقہ پہ بات آ گئی، پھر محدثین پہ آ گئی، مفسرین پہ آ گئی. اب آہستہ آہستہ پہنچ گیا صحابہ تک. اب بات صحابہ تک پہنچ گئی ہے. اب وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ بولتا ہے، اب وہ صحابہ اکرام کی شخصیات پہ بولتا ہے، وہ مشاجرات صحابہ پر غلط روش اختیار کرتا ہے. وہاں پہنچ گیا. وہ شروع یہاں سے ہوا تھا، قدم پہلا اس نے یہاں سے رکھا، چلتے چلتے وہاں پہنچ گیا. اور اب کہاں بات پہنچی کہ وہ ہندوستان میں نوپور شرما نے توہین کی، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا قصور تھا، مسلمان ایسے نہیں کرتے تو ویسے نہیں بولتی. تو اس کے پاس کیا بچا؟ سارے فتنے یوں اٹھتے ہیں، آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہو جاتے. آپ کے جسم میں زہر ڈالنا اتنا مشکل ہے، اس کو انجیکشن کے ذریعے اتارا جاتا ہے، آرام سے پھیلتا ہے وہ آپ کے جسم میں. تو جیسے حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں آسمان سے بارش کے جس طرح قطرے گرتے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں فتنے برسیں گے. مجھے بتاؤ
بارش کے قطروں کے برابر تو ہم مولوی نہیں ہیں، فتنے ہم سے زیادہ ہیں. تو ایک مولوی ایک فتنے کے اوپر کام کرے تو تب بھی ہم مولوی پورے نہیں ہوں گے ان پر، یہ یاد رکھو. لیکن پھر بھی ہم لگے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار وہ یہ والا کام ضروری تھوڑی ہے، وہ تو وہ والا بھی ضروری ہے. مسجد کی امامت بھی تو ہے نا دین کا کام. مولوی صاحب آپ مسجد میں امام نہیں لگو نا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں دوسرے دن کوئی نہ کوئی امام لگ جائے گا. آپ ٹینشن نہیں لو، مسجد خالی نہیں رہتی. کسی مدرسے میں آپ کو تدریس نہیں ملتی نا تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے دن کوئی نہ کوئی مدرس وہاں چلا جائے گا، آپ سے اچھا بھی چلا جائے گا. جو دین کا کام ضائع نہیں ہوتا نا، ساروں کی دوڑ ادھر ہے. جہاں بہت مل جاتے ہیں علماء وہاں سب کی دوڑ ہے. فتنوں پہ کام کرنا ہے تو تھوڑی مشکلات بھی آئیں گی، اپنوں کی مخالفتیں بھی آئیں گی، بہت سارے لوگوں کے مشورے بھی آئیں گے، مصلحتیں بھی سامنا کریں گی، وقت اور ماحول بھی ساتھ نہیں دے گا، ملکی معاملات بھی سامنے آئیں گے، کہیں کچھ. وہ بقدر حصہ بقدر نصیب جتنا ہے وہ آپ کے ساتھ ٹکرائے گا تھوڑا تھوڑا. اگر آپ یہ سوچو کہ نہیں یار یہ والا کام مشکل نہیں کرنا، امام بننا ہے، خطیب بننا ہے، مدرس بننا ہے، ہماری سب کی دوڑ اس طرف، تو امام اور خطیب اور مدرسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ چلے جاؤ، ہمارے کراچی کے اندر ایک مسجد کا اشتہار آ جاتا ہے، امام کی ضرورت ہے، 100 درخواستیں پہنچ جاتی ہیں امام کی. تو ہم اتنے ماشاءاللہ ہمارے پاس امام ہیں. اب تراویحوں میں کسی حافظ کی بھی کمی نہیں پیش جاتی. اب حافظ مسجدیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اتنے ہو گئے ہیں. پہلے مسجدیں حافظ ڈھونڈتی تھی، اب حافظ مسجدیں ڈھونڈتے ہیں. بات جہاں دین ضائع ہو رہا ہے اس کو زندہ کرو. باطل میڈیا پر آ رہا ہے، آپ کے ایمان کو جھنجھوڑ رہا ہے. باطل آپ کے سیدھے سادہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ان پر محنت کر رہا ہے، آپ کے نمازی کو آپ کا مخالف بنا رہا ہے. کبھی جانچ پڑتال کرو اپنے نمازیوں کے اندر کتنے تمہارے نظریے کے ہیں اور سوچ کے ہیں، تمہیں پتہ چل جائے گا. میڈیا گھروں میں بیٹھ کر ان کے کان میں میڈیا کے ذریعے سے سرگوشیاں کر رہا ہے. باطل موبائل میں ان کے کان میں سرگوشیاں کر رہا ہے میڈیا، اور مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے حق بیان کرنے سے ڈر رہا ہے. تو اس لیے ہماری محنت صرف یہ ہے کہ بقدر ضرورت جتنا اس فن میں ضرورت ہے علماء کی اتنا. اور پھر میں اپنے موضوع کو، ہمارا موضوع ہے بریلویت کا، میں اپنے موضوع کو پھر باقی سارے موضوعات کے مقابلے میں بالکل یتیم موضوع سمجھتا ہوں. اس پر تو دنیا کا سب سے بڑا پاگل آدمی بولا جا رہا ہے. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے جی، ان سے ہمارا کیا پھڈا. ذرا پڑھو تو صحیح، آپ کتابیں تو اٹھاؤ، تھوڑا پیچھے تو جاؤ، کنگھالو کتابوں کو، بزرگوں کو پڑھ لو، دیکھ تو لو کہ ہمارا کوئی پھڈا بنتا ہے نہیں بنتا. میں اس کو مذہبی اور سیاسی طور پر رافضیت کی بی ٹیم کہتا ہوں، مذہبی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی. یہ رافضیت کی بی ٹیم ہے. آپ آج سے 150 سالہ پرانی تاریخ اٹھاؤ، چاہے وہ جنگ آزادی کی تاریخ ہو، اس پوری تاریخ کو آپ اٹھاؤ اور تحریک کو اٹھا کے آپ پڑھو. اگر آپ کو یہ رافضیت سے ہٹ کے نظر آ جائیں کسی بھی سیاسی اور مذہبی مسئلے میں، آپ آ کے مجھے بتا دینا. جو آواز ایران سے اٹھی ہو اور انہوں نے اس پر لبیک نہ کہا ہو، جو نعرہ جو عقیدہ وہ لے کے اٹھے ہوں، انہوں نے اس عقیدے کو سنیت کے جامع میں آپ تک نہ پہنچایا ہو، آپ مجھے وہ عقیدہ، وہ نظریہ، وہ سیاسی مسئلہ اٹھا کے دکھا دو، میں کہوں گا آپ صحیح کہہ رہے ہو. پھر اوپر سے کپڑے بڑے اچھے پہن لیتے ہیں، خوشبو بڑی اچھی لگا لیتے ہیں، تو ہمارے لوگ کہہ لیتے ہیں یار اتنے اچھے کپڑوں میں تو شیطان نہیں آ سکتا. قرآن کہتے ہیں زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان تو تمہارے لیے برے اعمال کو بھی مزین کرتا ہے. آپ مانتے ہی نہیں ہو، آپ کہتے ہو نہیں یار اتنے پاکیزہ کپڑوں میں تو نہیں آ سکتا. مفتی محمود صاحب کا بیان سنا نا آپ لوگوں نے کہ جب 1974 کے اندر پارلیمنٹ کے اندر مرزا ناصر آیا تو کس کیفیت میں آیا تھا، وہ جس جبے کبے میں آیا تھا. مفتی محمود صاحب کا آڈیو بیان پورا موجود ہے نیٹ کے اوپر، اور لوگ حیران ہو گئے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، داڑھی پگڑی جبہ اتنی اچھی خوشبو لگائی ہوئی، یہ کافر ہے. مولانا ظاہر کا اگر ان چیزوں پہ ہی سارا فیصلہ کرنا ہے تو پھر سارے سب کو چھوڑ دو. پھر باطل ہو اور وہ باطل کی لبادے میں آ جائے اور آپ تسلیم کر لیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ حق والا اس کو تسلیم کیسے کرے گا؟ قرآن کہتا ہے شیطان برے اعمال کو مزین کرتا ہے، تو آخر وہ شیطان کو مزین کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ مومن برے عمل نہیں کرے گا جب تک میں اس کا میک اپ نہیں کروں گا. اس برے اعمال کا وہ میک اپ کرواتا ہے برے اعمال کو.
خوب بناؤ سنگار کر کے مسلمان کے آگے پیش کرتا ہے. وہ کہتے دیکھ اس میں تیرا کتنا فائدہ ہے. تو ہم بناؤ سنگار کے ہو کر رہ گئے. ہم نے حقائق کو پڑھنا چھوڑ دیا. میں کئی مواقع کے اوپر میں نے یہاں پچھلے سال صحابہ اکرام کی توہین ہوئی تو گلیکسی ہوٹل کے اندر ہم تھے, وہاں سب سے مشورے لیے گئے. تو میں نے ایک جملہ وہاں پہ کہا. میں نے کہا کہ میں اس بات پر بھی تیار ہوں کہ کوئی بریلوی آگے آ جائے اور ناموس صحابہ کے مسئلے پہ قائد بن جائے, ہم اس کے پیچھے چلیں گے. آپ بتاؤ, یہ جملہ میرے کو زیب دیتا تھا کہ میں بولوں کہ بریلوی آ جائے قائد بنے, میں اس کے پیچھے چلوں گا. کیوں؟ آپ کیا بولتے ہو, بریلوی قائد بنے گا؟ میں نے بولا اس مسئلے پہ کوئی بریلوی آ جائے قائد بن جائے, ہم تمہارے پیچھے چلتے ہیں. مسئلہ ناموس صحابہ کا, اٹھاؤ جھنڈا آپ, ہم آپ کے پیچھے چلو آگے. ہم نے ختم نبوت کے مسئلے میں 1954 میں آپ کے بندے کو قائد مان لیا, تو آج ہم بھی مان لیتے ہیں, چلو آگے چلو. لیکن یاد رکھنا ہمارا قائد زندہ نہیں بچتا. یہ ساتھ میں نے بول دیا. ہمارے میں سب سے پہلے قائد مرتا ہے. لوگوں میں پہلے کارکن مرتے ہوں گے, ہمارے ہاں پہلا قائد مرتا ہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھنا. دوسرے دن وہ قاضی احمد نورانی شیعوں کے ساتھ بیٹھا تھا, اس کے ساتھ سیلفیاں لے رہا تھا. وہ آپ کا ساتھ دے نہیں سکتا مولانا, وہ مجبور ہے. آپ کہتے ہو نبی عالم الغیب نہیں ہے, شیعہ کہتے ہیں نبی بھی عالم الغیب ہے, صحابہ بھی ائمہ بھی عالم الغیب ہیں, سارے جتنے بھی ہمارے شیعہ مومنین سارے عالم الغیب ہیں. یہی نظریہ بریلوی کا ہے. بریلوی کہاں آ کر آپ سے ملے گا؟ عبدالتواب اچھروی بریلویوں کا ایک مولوی گزرا ہے, عمر اچھروی, اس نے ہمارے خلاف ایک کتاب بھی لکھی ہے اور اپنے عقائد پہ مقیاس حنفیت کے نام سے مارکیٹ میں بہت عام ملتی ہے. بریلویت کے اندر اگر بریلویت کو سمجھنا ہے نا جن لوگوں کے ذریعے سے, تو ان میں سے ایک مولوی عمر اچھروی ہے. وہ مولوی عمر اچھروی کا بیٹا عبدالتواب اچھروی لاہور میں ابھی چند سال پہلے وہ فوت ہوا ہے. اس کا ایک بیان ویڈیو نیٹ کے اوپر موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ علامہ علی شریدری دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا مولوی گزرا ہے. حضرت اس وقت زندہ تھے, یہ اس وقت کی تقریر ہے. کہا ایک مولوی ہے, وہ کسی میٹنگ میں میرے ساتھ ملا جہاں پر ہم نے سب نے شیعوں کے خلاف میٹنگ رکھی تھی. تو مجھے وہ حیدری صاحب کہنے لگے دیوبندیوں کے کہ تواب اچھروی صاحب, یہ شیعوں کا مسئلہ حل ہو جائے پھر آپ کی باری ہے. آپ کیا کہتے ہو, یہ ہم نے کہا ہوگا؟ نہیں کہا ہوگا. لیکن یہ اپنے قوم کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر شیعہ کافر قرار دے دیا گیا تو بریلویوں تمہاری خیر نہیں ہے. بتاؤ شیعہ کو کوئی کافر قرار دلوانے دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں اگر یہ جیسے قادیانیوں کو کافر کر دیا پھر شیعہ, اگر یہ ہو گیا نا اس کے بعد پھر ہماری باری ہے. اس لیے روکو ان کو. آپ محرم کا جلوس روک کے دکھاؤ جتنا ظلم ہو جائے. باقاعدہ ان کے ایک دفعہ محرم کے جلوس روکنے پر ایک میٹنگ ہوئی, تو انہوں نے ایک الگ سے میٹنگ رکھ کر بولا کہ بھائی سنو, ہم کسی کے جلوس نہیں روکتے. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر 10 کا رکا تو 12 کا بھی رک جائے گا. ساری چیزیں ان کی سانجھی ہیں نا آپس میں. اندر سے ڈاخانہ ملتا ہے. رگیں ان کی بنیادی طور پر ایک دوسرے سے ملتی ہیں, وہ کٹ نہیں سکتی. اوپر سے بھلے ظاہر یہ بنا لیں اہل سنت اہل تشیع. ہم ٹی وی پہ آ کے بولتے ہیں ہم اہل سنت ہیں جی, ہم اہل سنت ہیں, یہ دیوبندی ہیں. تمہاری اہل سنت والی کون سی چیز ہے وہ تو بتاؤ. تمہارا ان سے لڑائی کس بات پر ہے؟ وہ کہتے ہیں علی خدا ہے, تو تم بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا ہی سمجھتے ہو. تو خدا اللہ کے بعد کسی کو بھی سمجھے مشرک ہی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کوئی کہے کہ حضرت علی خدا تھے, وہ مسلمان نہیں. آپ جاؤ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو جاؤ اور بولو جو حضرت علی کو خدا کہتا ہے ہم اس کو مسلمان کافر لکھوائیں گے, مسلمان نہیں مانیں گے. پارلیمنٹ اس پر سین نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ کھڑا ہو جائے گا, یہ بولے گا بھائی تم کون ہوتے ہو اس کو کافر بولنے والے. اس کو پتہ ہے کہ میں نے بھی تو بہت ساروں کو خدا بنا رکھا ہے, اگر آج یہ ہوا تو کل میرا نمبر آ جائے گا. اس کا عقیدہ بھی ہے وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر, وہ مدینے میں اترا مصطفیٰ ہو کر. یہ ان کا عقیدہ ہے ان کی مستند کتابوں میں. میں مستند کا جملہ ساتھ اس لیے زور سے لگا رہا ہوں کہ کوئی بعد میں شک میں نہ پڑ جائے, میں زندہ موجود ہوں. مستند کتابوں میں یہ عقیدہ موجود ہے. مجھے بتاؤ اس عقیدے میں ابہام کہاں پر ہے؟ کون سی بات آپ کو اس میں سے سمجھ نہیں آئی ہے کہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر وہ مدینے میں اترا مصطفیٰ ہو کر. کیا فرق ہوا؟ ان کا عقیدہ ان کی کتابوں میں مستند کتاب میں لکھا ہوا ہے
کہ اللہ اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے، عشاق یار رکھتے ہیں ایمان نئے نئے، احمد احد میں کوئی فرق نہیں ہے، عشاق یار رکھتے ہیں ایمان نئے نئے۔ اگر محمد نے، شاعر کا نام محمد بریلوی ہے، وہ کہتے ہیں اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو یہ مسلمان ہے، دغا باز نہیں ہے۔ اس میں مثالیں دے رہا ہوں کہ آپ کہاں سے جا کے ان کو الگ کریں گے، آپ الگ کر کے مجھے دکھا دو۔ ان کے دلوں میں ایک ہی دل دھڑکتا ہے، صرف چولہ الگ الگ ہے اہل سنت کا اہل تشیع کا، دو چولے پہن کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے لوگوں میں یہ بیچارے آ جاتے ہیں، باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، اور ہمارا مولوی جو ہے مان جاتے ہیں، کہتے ہیں یار بیچارے ایسے نہیں ہوں گے، ایسے نہیں ہوں گے۔ خدا کے پلے میں دھرا وحدت کے سوا کیا ہے؟ ہمیں جو لینا ہوگا وہ لے لیں گے محمد سے۔ مجھے اس شعر کا بتاؤ، یہ کون سا اردو زبان سمجھنے والا بندہ ہے جو کھڑا ہو کے بولے مجھے اس شعر کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، کہ میں اس کے لیے آپ کو الگ سے کوئی ڈکشنری اٹھا کے اس کا ترجمہ بتاؤں کہ خدا کے پلے میں دھرا وحدت کے سوا کیا ہے؟ ہمیں جو لینا ہوگا وہ ہم لے لیں گے محمد سے۔ یہ عقیدہ مجھے آپ سمجھا دو کہ خدا کا پکڑا محمد چھڑائے اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ آپ بتا دو اس کے اندر کوئی ڈکشنری کے الفاظ ایسے آئے ہوئے ہیں جو پرانی اردو کے آپ کو سمجھ نہیں آ رہے؟ تخت فرید تخت ہے رب فرید کا، بابا فرید کا جو تخت ہے وہ رب فرید کا تخت ہے، نقشہ کھچا ہوا ہے یہ عرش مجید کا۔ فرید با صفا ہستی محمد مصطفیٰ ہستی، تو فرید با صفا ہے تو محمد مصطفیٰ ہے، چہا گویم چہا ہستی خدا ہستی خدا ہستی۔ تو میں اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ تو ایک عام نقشہ کھینچ رہا ہوں۔ کتابیں میرے پاس موجود ہیں، آج کے مکتبوں پہ چھپ رہی ہیں، کتابوں میں حوالے بھی ملیں گے، کتابوں میں یہ چیزیں بھی ملیں گی۔ یہ بندے ان کے مسلک کے پیشوا، رہنما، لیڈر اور راہبر بھی ہیں، اور یہ سب کچھ کے باوجود یہ مسلمان بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، اور شیعوں کے خلاف بھی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیعوں میں بھی دو گروپ ہیں، ایک حضرت علی کو خدا مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ یہاں مجھے دو گروپ بتا دو۔ کوئی کہتا ہوں میں یہ والا شعر نہیں مانتا ہوں۔ احمد رضا خان بریلوی مسلک کا بانی شمار ہوتا ہے، بریلویت الٹی لٹک جائے گی، احمد رضا کو اپنے مسلک سے نہیں نکال سکتی۔ وہ لکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، اللہ سے ملاقات کی، تو وہ اس پہ کیا نقشہ کھینچتا ہے؟ آپ اس کا ہدایت کی بخشش اٹھاؤ، وہ نقشہ کیا کھینچتا ہے؟ وہ کہتا ہے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ کہتا ہے عجیب گھڑی ہے دیکھو معراج کی، کہ جو پیدا ہوتے ہی دونوں گم ہو گئے تھے نا، آج دونوں گلے مل رہے ہیں۔ کہاں ہیں وہ جنم کے بچھڑے؟ کون ہیں؟ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ وہ معراج میں کون سے دو تھے جو گلے مل رہے تھے وصل و فرقت جنم کے بچھڑے؟ وہ جنم کے بچھڑے کون تھے؟ عقیدہ نہیں ہے ان کا، ان کی کتابوں میں نہیں ہے۔ کسی چھوٹے سے بندے نے بول دیا، گلی میں چلتے ہوئے کوئی بندہ کہہ رہا تھا میں بریلوی ہوں، یہ بول کے چلا گیا، ایسا تھا؟ اس کے ماں باپ کا پتہ نہیں تھا، ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے، یا آپ اس کو رد کرتے ہو، آپ مانتے نہیں ہو، سب کچھ ہے، لیکن مجبور ہیں، سارے عقیدے گھسیڑ دیے، مسلمان بھی ہیں، ہٹے کٹے مسلمان۔ تو ضرورت اس امر کی ہے، سارا کا سارا مسئلہ الٹ کے رکھ دیا۔ علماء دیوبند گستاخ رسول ہیں، بس اس مسئلے کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی 150 سال ہو گیا، ہر بندہ آ رہا ہے ان کا مکھی پہ مکھی مار رہا ہے کہ جی علماء دیوبند گستاخ، علماء دیوبند گستاخ۔ کوئی بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ بریلوی جس کو گستاخ سمجھتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں۔ ہوا نا ایسا واقعہ، وہ ممتاز قادری نے مار دیا ایک کو، سلمان تاثیر کو گستاخ سمجھا، مار دیا۔ کہا دیوبندیوں کو کیوں نہیں مارتے؟ اس لیے کہ گستاخ نہیں ہے، اس لیے۔ میں نے کہا ایک اور وجہ بھی ہے، یہ دیوبندیوں سے ڈرتے بھی ہیں، یہ کہتے ہیں سنو ہم ایک ماریں ایک وہ بھی مارنے آ جائیں، ورنہ اگر ان کو موقع ملے تو یہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ذہن میں رکھ لینا۔ کئی مواقع ایسے آئے ہیں
اور کئی دفعہ ایسا تبلیغی جماعت والے منڈی بہاؤالدین میں آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، پوری تبلیغی جماعت والوں کو پھاوڑوں سے مار دیا، ایک گستاخ رسول، موقع ملا مار دیا۔ ایسے مولانا میں واقعات بیان کروں تو بات بہت دور چلی جائے گی۔ واقعات بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ اشارہ دینا مقصود ہے کہ اس بات کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ ان کی کوئی جماعت بھی کھڑی ہوتی ہے بڑا مقدس نعرہ لے کر، کوئی آتا ہے کہ جی ہم مسجدوں کا تحفظ کر رہے ہیں، کوئی آتا ہے جی ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کوئی آتا ہے جی ہم ملک میں ختم نبوت کی دفاع کے لیے ہیں۔ یاد رکھو ہرگز ان کا کسی کا کوئی دینی مقصد نہیں ہے، یہ آپ کے لیے جمع ہو رہے ہیں، آپ کے لیے تیاری جمع کر رہے ہیں، آپ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آپ آنے والے وقت میں انتظار کر کے دیکھ لینا، ہماری بات غلط ہو جائے تو آ کے بتا دینا، یہ آپ کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ یہ بندوں کا ایک ذہن بنانا چاہ رہے ہیں، اور جو ذہن یہ بنانا بہت عرصے سے چاہ رہے ہیں وہ بن نہیں رہا۔ امریکہ تک گئے، $36,000 امریکہ نے سن 2013 میں صاحبزادہ فضل کریم کو امریکہ بلا کر دیے، اخباروں میں آیا۔ امریکہ ان کا پھپھا لگتا ہے کہ وہ ان کو ادھر بلا کے $36,000 دیتے ہیں، ہمارے اوپر بمباریاں کرتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں۔ آپ بتاؤ کیا وجہ ہوگی اس بات پر؟ وہ وجہ بھی بتائی۔ امریکہ نے خود ان کے قونصل خانے سے لیٹر جاری ہوا کہ ہم نے پاکستان کے صوفیوں کو اس لیے پیسے دیے کہ وہ مزارات اولیاء کے نام پر ریلیاں نکالیں تاکہ ملک میں شدت پسندی اور دہشت گردی بند ہو جائے۔ اور پھر کیا ہوا؟ آپ کے فیصل آباد میں آئے، مولانا ضیاء القاسمی کی قبر اکھیڑ کے پھینک دی، اس کو آگ لگا دی، یہ وہ مدرسے توڑ رہے ہیں، کئی مسجدوں پہ حملے کر رہے ہیں، رائے گڑھ مرکز پہ حملے کیے ہیں، دالبندین میں تبلیغی مرکز کے اوپر پتھر پتھراؤ کیے گئے ہیں۔ ابھی یہ ان کا جو امیر المجاورین ابھی جو دھرنے دے کے فیض آباد میں بیٹھا تھا، تو موٹر وے سے گزرتے ہوئے، جو ان دنوں میں اجتماع بھی تھا رائے گڑھ کا، انہی دنوں میں گزرتے ہوئے تبلیغیوں کو گولیاں مار کے شہید کیے گئے، ویڈیوز موجود ہیں ہمارے پاس۔ موقع نہیں ملتا ان کو، بس یہ ہم کہتے ہیں جی جہاد کا نام لے رہے ہیں، جی وہ فلانا ختم نبوت کے لیے کام کر رہا ہے، اس نے یہ تقریر بڑی اچھی کرتا تھا، وہ تقریر میں 100 باتیں اچھی کرتا تھا، بیچ میں ایک بات آپ کے خلاف کر کے چلا جاتا تھا، اپنی عوام کا ذہن بنا کے چلا جاتا تھا۔ وہ کہتا تھا فلانا گستاخ رسول ہے، فلانا گستاخ رسول ہے، اس پر 4 حدیثیں پیش کر لیتا تھا، آخر میں بولتا تھا کہ یہ ہمارے پاکستان میں بھی کچھ لوگ ہیں وہ یہ بولتے ہیں، اس کی تقریریں موجود ہیں، آپ آؤ میں دکھاتا ہوں آپ کو، چھپی بھی موجود ہیں، نیٹ پہ ویڈیوز موجود ہیں۔ مر گیا تو ہمارے لوگوں نے پانی کی بالٹیاں بھری، اس کی جہنم پہ پھینکنے شروع کر دیا کہ اس کی جہنم کی آگ بجھ جائے، جہنم کی آگ بجھ جائے۔ سارے ہمارے لوگ گئے، بالٹیاں بھر کے گئے، کوئی فائر بریگیڈ لے کے پہنچ گیا کہ اس کی جہنم کی آگ بجھ جائے۔ ابے بھائی وہ تمہارے لیے جو کر کے جا رہا تھا وہ تمہیں کیا پتہ ہے؟ تم آگے دیکھنا، ہر چیز وقت پہ نظر نہیں آتی، تیاریاں بہت پہلے ہوتی ہیں۔ خدا نہ کرے کہ ہم کوئی مشکل وقت خود دیکھیں یا مسلمانوں کے لیے دیکھیں، لیکن حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ دشمن اس وقت لگا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مفتی منیب الرحمان نے دنیا اخبار کے اندر مضامین دیے تھے مجبور ہو کر، حالانکہ ان کے مسلک کا آدمی ہے اور جرائم میں وہ ان سے پیچھے نہیں ہیں، میں اس کو بھی پیچھے نہیں سمجھتا، بہت سارے ثبوت ہیں، مجبوراً اس کو یہ کالم لکھنے پڑے کہ امریکہ ہمارے لوگوں سے صوفیاء کانفرنسیں کیوں کروا رہا ہے۔ پوری دنیا میں صوفی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ چیچنیا میں صوفی کانفرنس ہو رہی ہے، انڈیا میں مودی کی سرپرستی میں صوفی کانفرنس ہو رہی ہے، یہاں کراچی میں ہمارے میمن مسجد میں صوفی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا کے صوفی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ امریکہ ہم سے کیوں کرواتا ہے یہ صوفی کانفرنس؟ پڑھو مفتی منیب الرحمان کی آئینہ ایام کے نام سے اس کے سارے مضامین جمع ہوئے بریلوی مکتبوں میں ملتے ہیں، کیوں کروا رہا ہے امریکہ ان سے صوفی کانفرنس؟ مولانا آنکھیں کھول کر جینے کا وقت ہے۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا جو اپنے موجودہ وقت کو دیکھ کر چلتا ہے، وہ اپنے مستقبل کو دیکھ کے چلتا ہے۔ آنے والے وقت میں آپ کے لیے کوئی ایسا دشمن تیار نہ ہو، اس کی رکاوٹ بھی آپ نے بننا ہے کہ ایسا دشمن تیار نہ ہو۔ مولوی کو یہ سمجھانا مشکل ہو گیا، ہمارے لیے تو یہ مشکل ہو گیا کہ ہم اس کو دشمن سمجھائیں۔ کیسے سمجھائیں ہم دشمن؟ 1970 کے بعد کی بات ہے، خیر المدارس سے طلباء گئے تھے، ان کا 1980 کے بعد یہ دعوت اسلامی والوں کا کوئی ملتان میں اجتماع ہوا، 2 تخصص والے طالب علم ویسے گھومنے پھرنے چلے گئے کہ چلو میٹھے میٹھے ان کو دیکھ کر آ جائیں۔ ان کو مار کے شہید کر دیا تھا انہوں نے، اخباروں میں آیا تھا، بعد میں بولا یہ آئے تھے ادھر، انہوں نے آ کر کچھ کیا اور اس لیے لوگوں نے مارا۔ بھائی آپ کا موقع ملنے کی دیر ہے۔ ہمارے بہت سارے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری اس سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب لڑائی اور دشمنی صرف آپ کی نہیں ہے، ہماری نہیں ہے، ان کی نہیں ہے، کس کی نہیں ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔
مسجد میں ان کو امام آپ بھی نہیں لگاتے ہو، خطیب نہیں لگاتے ہو، مؤذن نہیں لگاتے ہو، لگاتے ہیں آپ لوگ اپنی مسجد میں بریلوی مؤذن لگائیں گے، بریلوی امام، بریلوی خطیب، مدرسے میں مدرس بریلوی لگائیں گے؟ تو آپ کہتے ہیں ہماری تو کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو لڑائی تو ہے نا مولانا، یہ تو آپ نے ہمیں بتایا کہ ہے لڑائی۔ ہم نے تو 12 سال مدرسوں میں پڑھا ہے، ہم نے تو نہ کوئی بریلوی مولوی امام دیکھا ہے، نہ خطیب دیکھا ہے، نہ مدرس دیکھا ہے، تو لڑائی تو آپ نے ہمیں بتائی ہے۔ ان کی مسجد میں آپ کا نہیں ہے، آپ کی مسجد میں ان کا نہیں، تو کچھ ہے صحیح وہ بتاؤ، وہ کیا ہے؟ آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے تو کیوں، وجہ کیا ہے؟ وہ ہمیں جگہ بتاؤ کہ آپ کہتے ہو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ جو مولوی تقریر میں یہ کہتا ہے، بہت سارے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، اشارے کر رہا ہوں، جو عالم یہ کہتا ہے ہماری سے کوئی لڑائی نہیں ہے، اس عالم سے پوچھو آپ کی مدرسے میں کتنے استاذ بریلوی ہیں؟ کہتا ہے ایک بھی نہیں۔ تو مولانا پھر لگاؤ نا، ان بیچاروں کو بھی تو حق ادا کرو نا، ان کو بھی حق دو۔ جب آپ کی لڑائی نہیں ہے، آپ کے بھائی ہیں تو لگاؤ نا۔ بھائی کے حق تلفی کیوں کرتے ہو؟ دل سے آپ بھی مانتے ہو لڑائی ہے، ان کی مسجد میں آپ تقریر کرنے نہیں جاتے ہو، وہ آپ کو جلسے میں بلائیں آپ جاؤ گے؟ نہیں جاتے، کہتے لڑائی نہیں ہے۔ اور بہت سی باتیں ہیں، آپ ان ساری چیزوں کو نوٹ کرو، لڑائیاں بنتی ہیں۔ آپ کو اور مجھے کہتے ہیں لڑائی نہیں ہے، میں اور آپ کل اس کے جلسے میں جا کر اس کے تشدد کا نشانہ بنے اور مار دیے گئے تو ہم کہ ہمارا خون آ کے ان سے پوچھے گا کہ مولانا آپ تو کہتے تھے لڑائی نہیں ہے، انہوں نے یہ کر دیا۔ اور ایک اور مزاج جس کا میں آپ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں کہتے ہیں اختلافات کو دبا کے رکھو، اختلافات کو ابھارو مت، لوگوں کے آگے بیان نہ کرو، تفرقہ پھیلتا ہے۔ یہ مت بتاؤ وہ ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے، یہ بتایا تفرقہ پھیل جائے گا۔ ایک بندہ آپ کے نظریے کو رد کرے، آپ کے بڑوں کو گالیاں دے، آپ کے الٹی سیدھی آپ کے بڑوں پہ تبرہ بازی کرے، آپ اس کو کچھ نہیں بولو کیونکہ اس سے تفرقہ پھیلتا ہے۔ مولانا آپ کو کس نے کہہ دیا کہ افغانستان فتح ہوا ہے نا؟ ہوا ہے نا افغانستان فتح؟ 22 سال جنگ ہوئی ہے، اس جنگ میں کتنے مناظرین تھے؟ ایک بھی نہیں تھا۔ اگر ہم لڑنے کے عادی ہوتے ہم سارے جاتے ادھر جا کے اپنی لڑائیاں پوری کر کے آتے نا۔ مناظرین لوگوں کو لڑواتے ہیں، افغانستان میں جنگ ہماری وجہ سے چھڑی ہے۔ عجیب بات کرتے ہو، ہم اختلاف بتاتے ہیں، لڑتے وہ لوگ ہیں جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ کون لڑتا ہے بھائی؟ ثبوت نہیں ہوں گے لڑے گا نا۔ ہم اپنے عوام کو ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ لڑو نہیں، ثبوت اپنے پاس رکھو، دشمن سے بات کرو، لڑو نہیں۔ اگر ہم لڑنے والے ہوتے تو پھر ہم وجادلہم باللتی احسن نہیں پڑھتے، پھر ہم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ وہ والی آیتیں پڑھتے۔ ہم وہ آیتیں پڑھ کے تو ان کو رد نہیں کر رہے ہیں۔ نہ افغانستان ہم نے فتح کیے، نہ ہم ادھر گئے ہیں، نہ وہ لوگ ہماری لینڈ کے ہیں، وہ الگ مزاج کے لوگ ہیں، نہ ہم وہاں رہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے الگ ہی مخلوق پیدا کی ہے، وہ ایک الگ قسم کی مخلوق ہے۔ وہ کچھ پچھلے زمانوں کے بچے ہوئے لوگ تھے جن کو اللہ نے چن کے وہاں رکھا ہے، وہ ادھر سے کوئی نہیں جا سکتا وہاں پہ، یہ ذہن میں رکھنا۔ وہ والا کام میں اور آپ کا نہیں ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہم جیسا بزدل آدمی افغانستان فتح کرے گا؟ ہم امریکہ کو بھگائیں گے، 52 ملکوں سے ہم لڑیں گے، ان کو ہم بھگا کے آئیں گے۔ اللہ نے اس کے لیے وہ خمیر جس میں سے پہلے زمانے کے مجاہدین اٹھائے تھے، اللہ نے وہ خمیر کا کچھ حصہ رکھا تھا جس میں سے ان لوگوں کو بنا کر پھر ان سے یہ کام کروایا ہے۔ وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے یہ سارا ہمارے اوپر تھوپ دینا۔ پاکستان میں کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے، ہم تقریریں کر رہے ہیں، ہم دلائل دے رہے ہیں، یہاں لڑائی نہیں ہوتی۔ بھائی کیوں لڑائی ہو؟ جتنے لوگ سیاست پہ مرتے ہیں، مولوی تو اتنے کچھ بھی نہیں کرتے، سیاست پہ مرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن مولوی نے دلیل سے تقریر کر دی کہ فلاں سے میرا یہ اختلاف ہے، کہا جائے کہ مولوی دہشت گرد ہے۔ تو میں نے جو یہ ساری باتیں کی ہیں، میری بات کا جو نقطہ ہے نا وہ کیا ہے کہ اپنے مخالف کا دعویٰ سمجھو اور نقطہ اختلاف سمجھو اور اس پر دلائل اپنے پاس رکھو، تاکہ کبھی کل اس کے ساتھ ہماری گفتگو ہو، ہم اس کے سامنے بیٹھیں تو ہمیں سر نہ جھکانا پڑے، ہم سر اٹھا کے بات کریں گے۔ جب ہم ہیں حق پر تو ہمیں سر جھکانے کی ضرورت کیا ہوگی؟ ہمیں سر اٹھا کے بات کرنی چاہیے۔ تو میں ابھی پچھلے دنوں نا ایک ساتھی میرے پاس آیا، مجھے کچھ عرصے سے تقریباً یہ 8-10 سالوں سے یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ بریلویوں کی طرف سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں ایمان ابی طالب کے اوپر۔ ابو طالب مسلمان تھا، اس پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔
میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں تھوڑا سا میری بات کی طرف. یہ ابو طالب کون ہے؟ حضرت علی کے والد ہیں نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. کون کہتا ہے وہ مسلمان تھے؟ اہل سنت میں سے کس کا عقیدہ ہے کہ وہ مسلمان تھے؟ حتیٰ کہ احمد رضا خان نے کتاب لکھی ہے ابو طالب کے کفر پہ, لیکن آج بریلویت کا 90% حصہ ابو طالب کو مسلمان سمجھتا ہے. وہ کہتے ہیں احمد رضا سے ہم اختلاف رکھتے ہیں اس مسئلے میں. کیوں؟ بات پہ غور کرنا جس کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. شیعہ کا عقیدہ ہے نبی مختار کل ہوتا ہے نا؟ سارے نبی مختار کل ہیں, حضرت علی بھی مختار کل ہیں, ائمہ بھی مختار کل ہیں, یہی عقیدہ ان کا بھی ہے. ہم مناظرے میں ان کو کہتے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا اختیار رکھتے تو آپ وفات کے وقت, ابو طالب کی وفات کے وقت ان کو کلمہ پڑھوانا چاہتے تھے, وہ کلمہ نہیں پڑھا. میری بات نہیں سمجھ میں آئی آپ نے بخاری مسلم کی روایتیں ہیں نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب پہ کلمہ پیش کیا, ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, انکار کیا, واضح طور پر انکار ہے. اور احمد رضا نے کوئی 100 کے قریب روایات جمع کی ہیں کہ اس نے انکار کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اگر احمد رضا کتاب بھی لکھ لی اس سے کیا فرق پڑا؟ عقیدہ مختار کل کا نتیجہ یہ تھا ابو طالب کو مسلمان ہونا چاہیے. یہی ہے نا بھائی, نبی جب سب کچھ کر سکتا ہے تو ابو طالب کو کلمہ نہیں پڑھوا سکتا. بھلے کتاب لکھ دو, لیکن آخر کار نتیجہ یہ ہونا تھا کہ ابو طالب مسلمان ہے. جیسے شیعہ آج کل ایک نئے طرز پہ کام کر رہا ہے, آپ لوگ اس طرز پہ نہیں آئے ابھی تک. آپ جس طرز پہ ابھی تک ہیں آپ آگے ابھی ٹائم لگے گا. وہ ٹی وی شو پہ آ کے کہتا ہے ہم خلفائے راشدین کو برا بھلا کہتے ہیں تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگ گستاخ صحابہ ہو. یہ ابو طالب کو برا بھلا کہتے ہیں تو پھر ان کا عقیدہ ہے کہ ابو طالب کافر ہے, تو ہمارا بھی عقیدہ ہے. مولانا میں یہ اعتراض اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے, میں اعتراض اس لیے کر رہا ہوں کہ دشمن نئے ہتھیار لے کے آیا ہوا ہے. یہ بتانا مقصود ہے آپ کو. دشمن نے پرانے ہتھیار چھوڑ دیا, وہ نئے ہتھیار لے کے آیا ہے. اب آپ کو بھی اس کا جواب دینے کے لیے نیا انداز اختیار کرنا پڑے گا. لیکن جو عقائد 100% آپ موٹے عقائد پر حاضر ناظر, علم غیب, نور بشر, مختار کل, استعانت لغیر اللہ, جتنے بھی ہیں, ما اہل بھی لغیر اللہ, یہ جتنے عقائد ہیں آپ سارے عقیدوں کو اکٹھا کرو, شیعہ اور بریلوی کا عقیدہ اس پر ایک ہی ہے. کہیں یہ ان سے آگے ہیں, پیچھے نہیں ہیں. وہ انبیاء اور ائمہ کے لیے مانتے ہیں یہ چیزیں. یہ تمام انبیاء, تمام صحابہ, تمام اولیاء, تمام بزرگان دین, حتیٰ کہ احمد رضا نے لکھا کل مومن یعلم غیوبا فمن انکر لنفسہ فقد کفر. اور احمد رضا نے لکھا ہے ملفوظات میں کہ علم غیب کی بات چھیڑتے ہوئے بولتا ہے ایک گاؤں میں ایک آدمی کے پاس ایک گدھا ہوتا تھا, وہ گدھے کے سر پہ کپڑا رکھ دیتا تھا اور وہ اپنے جیب سے کوئی چیز نکال کر مجمع میں سے کسی کے پاس رکھوا دیتا تھا. پھر گدھے کو بولتا تھا کہ جا بتا وہ کس کے پاس میں نے رکھوائی ہے. گدھا جا کے اس کے آگے سر رکھ دیتا تھا. وہ ثابت کر رہا ہے کہ گدھے کے پاس بھی علم غیب تھا. اور پچھلے دنوں یہ فیض آباد دھرنے کے اندر پیر افضل قادری نے بیان میں بولا ہے کہ گدھوں کے پاس بھی علم غیب ہوتے ہیں, یہ نبی کے پاس نہیں مانتے. اولیاء اور بزرگان دین کے گدھے بھی علم غیب جانتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ ان نظریات میں اور ان کے نظریات میں یہاں آ کر فرق کس جگہ پہ آتا ہے؟ لیکن 150 سال کے قریب کا عرصہ ہوا ہے ان مسائل پر ہم گفتگو کرتے ہیں, مناظرے ہمارے بڑوں نے کیے ہوئے ہیں. ان کا ایک ہی دعویٰ ہوتا تھا ہم جی دیوبندیوں کی باتوں پہ بات کریں گے, ان کے 4 علماء پر ہم نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے اس پر بات کریں گے. ہمارے بہت سارے علماء ان موضوعات کو زیر بحث نہیں لاتے تھے کہ یہ موضوع زیر بحث لانے کے قابل نہیں ہے. تو یہ سمجھے کہ شاید ان کے پاس دلائل بہت مضبوط ہیں, یہ اچھلنے کودنے لگ گئے کہ جی ہم اسی پہ بات کریں گے, ہم تو اسی پہ ہی کریں گے. ابھی تقریباً کچھ عرصے سے اب ہم ان کو کہتے ہیں ہم بھی کسی اور پہ نہیں کریں گے, ہم بھی اسی پہ کریں گے. آؤ عقائد ہم بھی ایک سیٹ پہ رکھتے ہیں, اب ہماری بات بھی اسی پہ ہوگی, تم آ جاؤ. جس لفظ میں توہین تم کہو گے ہماری بزرگ کی عبارت میں, میرے جملے پہ غور کرنا,
ہمارے بزرگ کی ایک آپ عبارت نقل کرو، آپ کہو اس کے اندر یہ لفظ توہین والا ہے، میں وہ لفظ آپ کی کتاب میں سے 10 مولویوں میں دکھاؤں گا۔ تو اگر ایک مرتبہ میرا مولوی گستاخ کہنے کے قابل ہے تو 10 مرتبہ تیرا مولوی گستاخ کہلانے کے قابل ہو جائے گا۔ آؤ میدان میں۔ جس دن سے ہم نے یہ آئینہ اٹھا کے بازار میں ہم نکلے ہیں نا، کہ تمہیں تمہاری شکلیں دکھائیں گے، اس دن سے اب یہ کہتے ہیں کہ جی مناظروں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، مناظروں سے تو نقصان ہوتا ہے، مناظروں میں تو فائدے ہی ختم ہو گئے۔ میں نے کہا تمہیں فائدہ ہوگا ہی نہیں اس میں، تم اس لیے تو نہیں کرتے۔ اب کہتے ہیں مناظروں میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور الحمدللہ ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ ویڈیو میں آ جاتے ہیں، ہم جی دیوبندیوں کے ایمان پہ بات کریں گے، ہم ویڈیو بناتے ہیں آؤ میدان میں، کہتے ہیں ہم نے کوئی چیلنج تھوڑی دیا تھا، ہم تو ایسے بات کر رہے تھے۔ تو چیلنج کے سر پہ سنگ ہوتے ہیں کیا؟ یہ اس میدان سے اب بھاگے ہوئے ہیں، ان کا بڑے سے لے کر چھوٹے تک۔ ایک گھوم رہا ہے، ایک نیا چورن مارکیٹ میں لے کے آیا ہوا ہے، جی میں اتحاد چاہتا ہوں، جہاں جاتا ہے جی میں چاہتا ہوں کہ اتحاد ہو جائے۔ ایک دفعہ ہمارا آمنا سامنا ہو، میں نے کہا حضرت مجھے ایک سوال کا جواب دیں، آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دیوبندی تو قادیانیوں سے بڑے کافر ہیں، تو آپ قادیانیوں کے پاس کیوں نہیں جاتے اتحاد کرنے؟ وہ تو چھوٹے کافر ہیں، جاؤ نا ان کے پاس۔ کیا خیال ہے؟ پہلے ادھر جاؤ نا۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک میں نہیں، میں کتابیں بول رہا ہوں، کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت ایسے نہیں کر لیا تھا، دیوبندیوں نے اس کو دلائل سے اس کے لیے رستہ ہموار کیا تھا، پھر اس نے آ کر نبوت کا دعویٰ، گویا ہم اس سے بڑے مجرم قرار پاتے ہیں۔ اچھا ان کو کہو کہ اگر ہم ان سے بڑے مجرم ہیں، وہ ہم سے چھوٹے ہیں، تو پھر پہلے اتحاد کے حقدار کون ہیں؟ قادیانیوں کے جلسوں میں جاؤ نا، جیسے آپ ہمارے جلسے میں آ کے بیٹھ کے تقریر کرتے ہو، ادھر جاؤ تقریر کرو، نہیں کرتے۔ یا آپ بولو کہ آپ کے بڑوں نے اختلاف کا حلیہ بگاڑا ہے، اس کے مجرم آپ لوگ ہیں۔ اتحاد کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے جہاں سے پہلے اتحاد ہوتا ہے، اس کے آگے جانے کے بعد اتحاد کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ کس چیز پر اتحاد کرو گے آپ ہم سے؟ ان کے بڑوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ توحید اللہ کا ناپسندیدہ لفظ ہے، دنیا کا سب سے بڑا موحد شیطان ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ تو آپ کس پر ہم سے اتحاد کرو گے؟ ہم تو نبی علیہ السلام کی طرح تمہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ہمارے درمیان میں کون سا کلمہ برابر ہے؟ تم نے تو توحید کو بھی شیطان کے گلے میں ڈال دیا کہ شیطان تو موحد ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان دنیا کا سب سے بڑا موحد ہے، بریلوی اس سے بڑے موحد نہیں بن سکتے۔ تو کس نقطے پہ تمہارا ان سے اتحاد ہوگا؟ وہ مجھے نقطہ تو بتاؤ۔ لیکن بعض چوروں کی یہ عادت ہو گئی ہے کہ رات کی تاریکی میں چوریاں وہ کرتے ہیں، صبح گھر کے رکھوالوں کے ساتھ وہ چیزیں ڈھونڈنے میں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ کس نے چوری کی ہے، کس نے چوری کی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ رات کی تاریکیوں میں چوریاں وہ خود کر کے جاتے ہیں، صبح گھر والوں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ یہ چوری کس نے کی ہے، آؤ میں تمہیں ڈھونڈ کے دیتا ہوں یہ چوری کس نے کی ہے۔ اس کو بولو تو ڈھونڈ کے نہیں دے، ہمیں پتہ ہے کس نے کی ہے، یا ہمیں بتا، ہم کہ آؤ ہم سے مل کر، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اتحاد کر کے تم سے، ہم نے دنیا میں بہت سارے کام اکیلے کر لیے ہیں، 52 ملکوں کو اکیلے بھگا دیا ہے، تو تم یہ 2 4 5 8 10 کیا ہو، یہ بھی چلے جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ اس سے مشکل کام تو دنیا میں کوئی نہیں تھا نا جو وہاں ہو گیا ہے، تو تم یہ ہمارے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں آ جاتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ مل کے کریں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علماء دیوبند کا ایک فرد ایک تحریک ہے، علماء دیوبند کا ایک عالم ایک جماعت ہے، اور وہ اکیلے وہ کام کر سکتا ہے جو ساری دنیا نہیں کر سکتی۔ اور میں قربان جاؤں ان لوگوں کے اوپر کہ ان لوگوں نے جب پہاڑوں پہ پاؤں رکھا تو عالمان بن کر نہیں آئے، عالمان آئے تھے، تو انہوں نے دنیا کو بتایا کہ یہ تو طالبان ہیں، ابھی تو عالمان سے پھڈا لینا نہیں، یہ تو پڑھنے والے ہیں، ان کو پڑھانے والوں کا کیا ہوگا، وہ تو بعد میں آئیں گے۔ انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ یہ طالب علموں نے یہ کیا ہے، شاگردوں کا کام ہے۔ یہ کس کو کہتے ہیں؟ طالب، شاگرد کو کہتے ہیں نا۔
تو یہ شاگردوں کا ٹولہ ہے جس نے یہ کیا ہے. اگر یہ استادوں کا ٹولہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس لیے آپ اپنے آپ کو کیوں احساس کمتری میں مبتلا کرتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم تھوڑے ہیں، ہم کمزور ہیں، میں اکیلا ہوں، شہر میں، بستی میں میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، میں کیسے کروں گا؟ کوئی اس چیز کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. ایک فرد ہو کر آپ ایک جماعت کا کام کر سکتے ہیں. میں نے بات کے شروع میں کہا کہ مذہبی طور پر اور سیاسی طور پر آپ ان کا پیچھے سے بیک گراؤنڈ جا کر ڈھونڈیں وہ کہاں جا کر ملتا ہے. تحریک خلافت عثمانیہ جس نے ترکی پر کئی سو سال حکومت کی تھی، جب انگریز نے اس خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تو ہندوستان میں یہ کس طرف تھے؟ بس اتنا دیکھ لو، وہاں دیکھ لو یہ کہاں تھے. میں مزے کی بات بتاؤں، جس طریقے سے عرب ملکوں میں اور ترکی میں 3 جماعتیں مسلمانوں کی تھی، جن میں سے پہلے 2 جماعتیں تھیں. ترکیوں کی حکومت تھی، ترک پہ بھی، مصر کے علاقے بھی اس میں تھے، حجاز بھی ان کے نیچے تھا. لیکن ترکیوں میں بہت ساری خامیاں موجود ہونے کے باوجود بھی ترکیوں نے کبھی اپنے آپ کو حجاز کا حاکم نہیں بولا تھا. یہ ذہن میں رکھنا، وہ اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں بولتے تھے ہم مکہ مدینہ کے سلطان یا بادشاہ ہیں. انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو یہ کہا کہ ہم خلافت کے تو سلطان یا خلیفہ ہیں لیکن حجاز کے ہم خادم ہیں. انہوں نے کبھی اپنے آپ کو وہاں کا بادشاہ شمار نہیں کیا تھا. دوسری بات، کبھی ترکیوں نے مکہ مدینہ پر حکومت نہیں کی خود، کہ ہم عجمی ہیں ہم مکہ مدینہ پہ کیوں حکومت کریں. قدر دیکھو، خود حکومت نہیں کی. انہوں نے مکہ کا گورنر ایک قریشی کو بنایا، محمد حسین نام تھا. قریشی کو وہاں کا گورنر بنایا کہ تو مکہ مدینہ کی حکمرانی کر، کیونکہ ہم عجمی ہیں، ہم اس پر حکمرانی نہیں کریں گے. بس یہ ہے جھنڈا ہمارا ایک ہونا چاہیے، ہم کام ایک ہی دنیا میں ہو ہمارا، کیونکہ یہ ہمارا مرکز ہے، یہ ہم دشمن کے ہاتھ میں تو نہیں جانے دیں گے. انگریز کی چال دیکھو، انگریز نے ڈائریکٹ وہاں سے آیا اور ترکیوں کو توڑنا مقصد تھا نا، تو محمد حسین کے کان میں آ کے کہا تو قریشی ہے، خلافت تو تیرے پاس ہونی چاہیے، مکہ مدینہ کے اوپر تو بیٹھا ہوا ہے، حکمران ترکی والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے. اس نے کہا میں گورنر ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس طاقت نہیں. اس نے کہا طاقت کی ٹینشن نہیں کر، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم تجھے دیں گے، کر کیا کرنا ہے تمہیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ عالمی جنگ چھڑی ہوئی تھی، ایک طرف یورپ تھا ایک طرف جرمن تھا، اس کی عالمی جنگ چھڑی ہوئی تھی. اس جنگ میں خلافت عثمانیہ جرمن کے ساتھ تھی اور ساری دنیا کا باطل یورپ کے ساتھ تھا، حتیٰ کہ ایران بھی. میرے جملے پہ غور کرنا، یہ میں تاریخی بات بتا رہا ہوں. اور جب میں نے ایران بولا تو بریلی خود بیچ میں آ گیا، کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا جو قبلہ ان کا تھا سیاسی طور پر وہی قبلہ ان کا تھا، دونوں کا قبلہ ایک ہی تھا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ قبلہ دونوں کا ایک ہی تھا. تو اب شریف مکہ کو انہوں نے کہا، مکہ کے گورنر کو ایسا کرو، ہم آپ کو فوج بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، دولت بھی دیتے ہیں، آپ ان سے اپنے آپ کو آزاد کرو، کیونکہ ترکی ہمارے مقابلے میں جو بندہ ہے نا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لہٰذا ہم تجھے پیسہ دیتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ہو جا، ہم تجھے خلیفہ بناتے ہیں، ان سے خلافت چھین کے تیرے حوالے کریں. محمد حسین ان کی باتوں میں آ گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اعلان کر دیا، ترکی کے پیغام بھجوا دیا کہ میں تم سے الگ ہو گیا ہوں، آج کے بعد میں یہاں کا خلیفہ ہوں. ترکی اپنے جنگ میں مصروف تھے، انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اور نہ ترکیوں کا کبھی ارادہ تھا کہ وہ آ کر مکہ مدینہ کو گرائیں گے یا اس پر جنگ مسلط کریں گے، ان کا مقصد نہیں تھا. قدرت کا ایسا نظام کہ ترکیوں نے جس کو سپورٹ کیا تھا وہ ملک جنگ ہار گیا. جب وہ جنگ ہارا تو ترکی آٹومیٹک جنگ ہار گئے. جب ترکی جنگ ہارے تو دنیا کی ساری طاقتیں ترکی کے خلاف ہو گئی. ترکی کے اندر وہ آرمی چیف جو ترکی کی جنگ لڑ رہا تھا، مصطفیٰ کمال، اتا ترک مصطفیٰ کمال، اس نے جب دیکھا کہ جرمن جنگ ہار گیا ہے اور ہم کمزور ہو رہے ہیں، وہ جنگ سے واپس آیا اور آتے ہی اس نے ترکی پر اپنی حکومت مسلط کر کے خلافت عثمانیہ کا حلیہ بگاڑ کر بولا آج کے بعد کوئی خلافت نہیں. ان کے اپنے آرمی چیف نے ان کی حکومت گرا دی.
ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا. وہ جو ان کا گورنر اسلام کی جنگ لڑ رہا تھا، واپس آ کر اس نے ترکی کے اندر اذان پہ پابندی، داڑھی پہ پابندی، پردے پہ پابندی، سین میں کھول دیے، ساری بے حیائی اور برائی کی چیزیں وہ لے کر آ گیا. آج تک اتا ترک کا معنی ہوتا ہے ترکوں کا قائد اعظم. مصطفیٰ کمال وہاں کا ترکوں کا قائد اعظم ہے، آج بھی ہے. وہ نظام الٹ ہو گیا. محمد حسین کی انگریز کی مرضی پوری ہو گئی کہ محمد حسین شریف مکہ کی حکومت ٹوٹ گئی. ترکی سلطنت ٹوٹ گئی، یہ انگریز کی مرضی پوری ہو گئی. تو عالمی سطح پر دو حصے ہیں، ایک ترکی ہے ایک طرف محمد حسین شریف مکہ ہے. تو ہندوستان کے مسلمان بھی دو حصوں میں ہیں، ایک طرف علماء دیوبند ہیں، اہل سنت ہیں، اور ایک طرف شیعہ ہیں. شیعہ کہتے تھے کہ محمد حسین کو گورنر ہونا چاہیے ترکی کے مقابلے میں، اور علماء دیوبند کہتے تھے کہ نہیں، ترکی کی حکومت جیسی کیسی ہے، کمزور ہے جیسی ہے، یہی ہونی چاہیے. آپ کو یہ بات شاید پتہ ہوگی، آپ نے اگر خلافت کا موضوع پڑھا ہوگا کہ مسلمانوں کے لیے خلافت ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. جب تک مسلمانوں کے پاس خلافت ہوتی ہے، مسلمانوں کے پاس طاقت ہوتی ہے. جس دن مسلمانوں کے ہاتھ سے خلافت جائے گی، مسلمانوں کا حلیہ بگڑ جائے گا. کیوں؟ خلافت ہوتی ہے جو مسلمانوں کو متحد کرتی ہے، ورنہ مسلمان متحد نہیں ہو سکتے. تو مسلمان چاہتے تھے کہ جتنی کمزور ہی صحیح، کم سے کم ہماری حکومت تو ہے نا، ہونی چاہیے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں، بڑا مزیدار. حضرت جب جیل میں تھے نا، یہاں خالق دینہ حال سے گرفتار کر کے ان کو جیل لے جایا گیا، تو مولانا مدنی صاحب رحمہ اللہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میں جب جیل میں تھا تو میرے ساتھ ایک انگریز فوجی جس کا کورٹ مارشل ہوا تھا، وہ بھی میرے ساتھ جیل میں تھا. فوج میں کورٹ مارشل ہوتے ہیں نا تو جیل میں ڈال دیتے ہیں، انہوں نے اس فوجی کو بھی جیل میں ڈالا ہوا تھا. تو کہتے ہیں میں ایک دن باتوں میں ایک ساتھ کبھی ملتے تھے، تو میں نے باتوں میں اس کو انگریز کو کہا کہ یار ایک بات پوچھوں گا، سچ بتانا، تمہارے پاس اتنی دنیا ہے، طاقت ہے، یورپ ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، تم اتنی طاقتوں پہ گزارا نہیں کرتے ہو، ہماری کمزور سی خلافت کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اس کو توڑ رہے ہو. تو وہ انگریز ہنسنے لگ گیا اور مڑ کر دیکھا اور مولانا مدنی کو کہنے لگا، مولانا اتنے سادے آپ ہیں نہیں جتنا آپ نے سوال کو سادہ کیا ہے. آپ اتنے سادے ہیں نہیں جتنا آپ نے سوال سادہ کیا ہے. کہا مولانا یاد رکھو، ہماری زندگی کی سب سے بڑی ٹینشن یہ خلافت ہے، جب تک یہ نہیں رہے گی ہماری ٹینشن ختم نہیں ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہو ہم کوٹھی بنگلوں پہ خوش ہیں؟ نہیں، اس کو توڑنا ہے. تو ہمارے مسلمانوں کی بھی ضد تھی کہ ہم نے اس کو بچانا ہے. اس موقع کے اوپر احمد رضا کہاں تھا؟ کتاب لکھ رہا ہے، دوام العیش بان الائمۃ من القریش، کہتا ہے خلیفہ قریشی کو ہونا چاہیے. اس لیے سلطنت عثمانیہ خلافت کی حقدار نہیں ہے، خلافت کا اصل حقدار محمد حسین شریف مکہ ہے. کتاب ہے اس کی، آج بھی چھپی ہوئی مل رہی ہے، دوام العیش بان الائمۃ من القریش. ترکیوں نے قریشی کو یہاں گورنر اس لیے بنایا کہ مکہ مدینہ پر، حجاز مقدسہ پر کوئی عجمی حکومت نہ کرے، لیکن غیروں نے اس کا فائدہ یہ اٹھایا کہ اسی قریشی کو اٹھا کر خلافت عثمانیہ کو توڑوا دیا. جس پر علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ بیچتا ہے ایک ہاشمی دین رسول عربی، ہے نا، وہ اشارہ اس طرف ہے. تو احمد رضا کتاب لکھ رہا ہے، دوام العیش بان الائمۃ من القریش. ہندوستان کے اندر تحریک خلافت کے حق میں، خلافت عثمانیہ کے حق میں تحریک خلافت چل رہی ہے، تو ادھر سے کتاب لکھی جا رہی ہے اس طرف سے کہ کافروں کے ساتھ ترک موالات نہیں کرنے چاہیے. الحجۃ المعتمنہ، پوری ایک کتاب لکھی کہ کافروں سے ترک موالات نہیں کرو. لکھا حتیٰ کہ اگر انگریز تمہیں مدرسے چلانے کے لیے پیسے دے تو وہ بھی لے لو، تعلیم دین کے لیے گورنمنٹ سے امداد لینا بھی جائز ہے. کتابیں لکھ رہا ہے. میں ان کا سیاسی پہلو بتا رہا ہوں، مذہبی پہلو کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، پہلے سیاسی پہلو چیک کرو کہ سیاسی سطح پہ کس طرف ہیں. جہاں ایران ہے وہیں یہ ہے، لیکن خدا کو کرنا کچھ اور تھا، کچھ اور منظور تھا. خلافت عثمانیہ ٹوٹی،
محمد حسین ابھی برسر اقتدار ہی نہیں آیا تھا کہ محمد بن عبدالوہاب نجدی کی فوج آ گئی اور انہوں نے محمد حسین شریف مکہ کو اس کے بچوں سمیت مکہ سے بھگا دیا. اور وہ دن آج کا دن ہے سعودیہ پر آل سعود کی حکومت ہے. انگریز کی خواہش بھی پوری نہیں ہوئی اور ہم بھی جو کر رہے تھے وہ نہیں ہوا, کچھ اور ہو گیا. اب ہندوستان میں مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک وہ تھا جو تحریک خلافت عثمانیہ کی سیڈ لے رہے, وہ ہیں علماء دیوبند اور بہت سارے مجاہدین آزادی. اور ایک وہ ہیں جو محمد حسین شریف مکہ کی سیڈ لے رہے ہیں, وہ ہیں ایران, جو ہندوستان کے ایران نواز لوگ تھے, اور بریلوی. لیکن جب محمد بن عبدالوہاب نجدی آ گیا تو ایک تیسرا گروپ کھڑا ہو گیا, اہل حدیثوں کا, وہابیوں کا. انہوں نے کہا یہ صحیح ہیں, 3 گروپ ادھر بھی بن گئے. یوں یہ 3 حصوں کی تقسیم ہوئی. اب بریلویوں نے جب دیکھا کہ یہ بھی ہاتھ سے گیا, وہ بھی گیا, ہم تو محمد حسین کو لانا چاہ رہے تھے کہ ہمارا قبضہ ہوگا وہاں پہ, یہ تو کچھ اور ہی ہو گیا, اوپر سے وہابی آ گئے, وہ ہماری ہاتھ سے حکومت ہی چلی گئی. انہوں نے موضوع ہی چینج کر کے سارا مسئلہ تکفیر کے اوپر لے کر آ گئے کہ یہ گستاخ رسول ہے. حالانکہ یہ مسئلہ پہلے سے انہوں نے اٹھایا ہوا تھا, پھر اس کو ہائی لائٹ کر کے لے آئے کہ یہ سارے گستاخ رسول ہیں. اور آج جب ہم کہیں اس موضوع کو پڑھنے لگتے ہیں, جیسے ابھی میں اس موضوع کو شروع کر رہا ہوں, تو میں آپ کو شروع میں بتا رہا ہوں کہ ہم جب اس موضوع کو پڑھتے ہیں نا, کسی کو بریلویت سمجھاتے ہیں, تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا بریلویوں سے جو اختلاف ہے نا, وہ پہلے اس اختلاف کو سمجھا کرو. اختلاف کیا ہے؟ اگر ہم اختلاف کو نہیں سمجھیں گے تو کبھی بھی ہم بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے. اختلاف کیا ہے؟ ہمارا ان سے اختلاف وہ عقائد کے باب میں ہے. حاضر ناظر, نور بشر, مختار کل, استعانت لغیر اللہ, علم غیب, ان 5 مسائل پر ہمارا ان کے ساتھ بنیادی اختلاف ہے. اور میرے پاس اپنے مدارس کے فتاویٰ موجود ہیں کہ ہمارا ان سے اختلاف فروعی مسائل پر نہیں ہے, اصولی مسائل پر ہے. یہ ذہن میں رکھنا. علماء ہیں نا, اشاروں کو بھی سمجھتے ہیں. ہمارا ان سے, یہ ہمارے اکابرین کا فتاویٰ میرے پاس موجود ہیں, کتابوں سے بھی. آپ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند اٹھا لو, آپ فتاویٰ رحیمیہ اٹھا لو. آپ ہمارا ان سے اختلاف فروع پر نہیں ہے, اصول پر ہے. مولانا ہاتھ میں ہاتھ لے کر چلنا ہے تب بھی خیال سے چلنا, اتحاد کرنا ہے تو بھی تھوڑا سا خیال سے کرنا, ضرورت پڑی تو ان کو ساتھ لے کے چلو, لیکن اس چیز کو مد نظر رکھ کر. اصل چیز ہوتی ہے اختلاف کو سمجھنا. ہمارے بہت سارے حضرات ہیں, وہ آ جاتے ہیں نا جدت پسندی میں, کہتے نہیں جی یہ کتیجے ساتویں کا اختلاف ہے, یہ جی چلم کا اختلاف ہے, یہ اختلاف یار 11ویں 12ویں کا اختلاف ہے ہمارا ان سے. ان سے کے ساتھ فاتحہ خلف الامام کا جیسے ان سے بھی ہمارا فاتحہ کا اختلاف ہے. اختلاف کو ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ یہ اصولی اختلاف ہے, فروعی نہیں ہے. لیکن میں اس اختلاف کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. جب میں پڑھانے لگتا ہوں تو میں بتاتا ہوں کہ یہ اختلاف 3 حصوں میں تقسیم کرو. میں سب کو لے لیتا ہوں بیچ میں. کیا؟ نمبر 1 ہمارا ان سے عقیدے کے باب میں. اچھا, جب میں نے اصولی کہا تو آپ میں سے درجہ سادسہ اور اس سے اوپر کے طلباء کون ہیں؟ تو آپ نے شرح عقائد وغیرہ عقیدے کی کتابیں پڑھی ہوں گی تو آپ کو پتہ ہوگا اصولی مسائل جو ہوتے ہیں وہ عقائد قطعیہ سے تعلق رکھتے ہیں. ایسا ہے نا؟ اور عقائد قطعیہ میں اختلاف اسلام اور کفر کا ہوتا ہے. ایسا ہے نا مولانا؟ باقی تو تحصیل المنطق تو سب نے پڑھی ہے, نتیجہ خود نکال سکتے ہو صغرے کبرے ملا کر, کہ اصول عقائد قطعیہ کو کہا جاتا ہے اصولی اختلاف. اور عقائد قطعیہ کا اختلاف کس چیز کا اختلاف ہے؟ کفر اور اسلام. میں کسی فرد کو کافر نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آخر تک میری بات کو ذہن میں لکھ لو کہ میں کسی فرد کو کافر نہیں کر, میں تکفیر نہیں کر رہا, میں عقیدے کے باب میں اختلاف بتا رہا ہوں. اب کوئی کسی کے اندر وہ علامات خود آ کے پوری ہو جاتی ہیں تو میرا قصور تو نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہمارے بڑوں نے لکھا یہ اصول کا اختلاف ہے تو پتہ چلا کہ یہ عقیدے کا اختلاف ہے. اور عقیدہ اصول میں عقائد قطعیہ ہوتے ہیں, اور عقائد قطعیہ کا اختلاف یہ اسلام اور کفر کا اختلاف ہے. لہٰذا
اگر وہ عقائد جن کو ہمارے بزرگ اصولی سمجھتے ہیں اگر ان کے خلاف کوئی ہوگا تو اس کے ساتھ ہمارا جھگڑا اسلام اور کفر کا ہوگا، عقائد قطعیہ کا ہوگا، نہ کہ کوئی چھوٹا اختلاف۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ مولانا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ مجرم ہے، لیکن ایک بولتا ہے نماز فرض ہی نہیں ہے، یہ ڈبل مجرم ہے۔ ایسا ہے نا؟ ایک آدمی حرام کھاتا ہے یہ بھی جرم ہے، ایک آدمی اس کو حلال سمجھ کے کھاتا ہے یہ ڈبل جرم ہے۔ آپ کسی کے ساتھ پیار محبت رکھیں اسی لیے کہ مجھے محلے کی کچھ مجبوریاں ہیں، ایک الگ بات ہے، لیکن آپ یہ بول کر کرو کہ نہیں جی ہمارا ایسے کو پھٹا ہی نہیں ہے، خیر چلے گا، یہ ڈبل جرم ہو جائے گا۔ کوئی ضرورت ہے تو کر لو، کہیں گنجائش ملتی ہے تو کر لو، لیکن اختلاف کو سمجھ کر۔ میں نے کہا میں اس اختلاف کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، کیونکہ مجھے آگے ان 3 حصوں کو پڑھانا ہے، تو میں کہتا ہوں ہمارا ان سے اختلاف 3 مسائل پر ہے، جس میں بنیادی عقیدے کا اختلاف ہے، اور عقائد میں 5 چیزیں۔ کتنی؟ حاضر ناظر، نور و بشر، ہاں جی حاضر ناظر، نور و بشر، آپ بھی بتاؤ، مختار کل، علم غیب، استعانت لغیر اللہ، صحیح ہے؟ یہ 5 بنیادی اختلاف ہیں، ان کو یاد رکھنا۔ اب اس پر جب دلائل پر بات آئے گی تو ہم اس کو آگے بات کریں گے، لیکن یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے بنیادی اختلاف یہ ہے۔ پھر اس کے بعد فروعی اختلافات بھی ہیں، مثلاً بدعات کے باب میں 3، 7، 40، 11، 12، 13، 14، 15، 16، آپ چلے جاؤ آگے، حلم مجرن ہے نا بھائی، کچھ زیادہ گنتی تو نہیں کر دی میں نے، 11، 12، 13، 14، 13، 14 کہاں ہیں ان میں؟ مولانا ان میں 11ویں کوئی 11 تاریخ کو تھوڑی ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ نام 11ویں ہے، ہر تاریخ کو جائز ہے، دبا کے کھاؤ، وہ 11ویں بھی ہے، 12ویں بھی ہے، 13ویں بھی ہے، 14ویں بھی ہے، 15، جب آپ کا دل کرے 11ویں کر لو۔ اس پر انشاءاللہ بات آئے گی تو موقع آیا تو بتائیں گے۔ میں نے پورے سال کا میں کورس پڑھاتا ہوں، میرے پاس علماء پڑھنے آتے ہیں، دوسرا سال ہے ہمارے ہاں تخصص ہوتا ہے اس باب میں۔ پہلے 5 مسئلے یہ وہ اختلاف ہے جو ہمارے ہاں بنیادی اختلاف ہے ان سے۔ نمبر 2، بدعات کے باب میں ہمارا ان سے اختلاف ہے، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، بدعات کی تعداد، جن کو ہم بدعت کہتے ہیں اور یہ ان کو کرتے ہیں ثواب سمجھ کے، سنت سمجھ کے، مباح سمجھ کے، بدعت حسنہ سمجھ کے، اور بہت کچھ۔ بدعت حسنہ ایک اختلاف ایسا ہے، میں نے 3 بتائے تھے، 2 ہو گئے۔ ایک اختلاف ایسا ہے جو یہ بتاتے ہیں لوگوں کو، جب آپ بریلویوں کے پاس جاؤ، آپ ان سے پوچھو کہ آپ کا دیوبندیوں سے کیا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ایک اختلاف ہے۔ میں نے کتنے بتائے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک۔ وہ کیا اختلاف ہے؟ وہ کہتے ہیں دیوبندیوں کے بڑوں نے گستاخی کی تھی، بس اس لیے ہم نے ان کو گستاخ کہا، جو ان گستاخوں کے حامی ہوگا بس وہ بھی گستاخ ہوگا۔ اگر یہ دیوبندی اپنے ان بڑوں کو کافر قرار دے دیں، ان کو اپنے اکابرین میں سے نکال دیں جیسے ہم ان کو کافر کہتے ہیں، تو ہمارا ان سے اختلاف ختم ہو جا سکتا ہے۔ یہ بریلویوں کا مولوی سعید اسد یہی چورن لے کے گھوم رہا ہے۔ اچھا، اس کا اتحاد کا جو فارمولہ ہے نا، وہ میں نے بڑے غور سے پڑھا ہے، مجھے اس کے اندر کہیں اتحاد کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کہاں اتحاد کر رہا ہے؟ کہتا ہے، ہمارے پاس آیا، کہتا ہے اتحاد ہم یوں کریں گے کہ ہم لوگ بریلوی لوگ ایسا کریں گے کہ ہمارا آپ پر الزام ہے کہ آپ گستاخ ہیں، ہم دلائل سے ثابت کریں گے کہ آپ گستاخ ہیں، اگر ہم ثابت نہیں کر سکے تو ہم غلط، اور اگر آپ نے ہمارے اس کا جواب صحیح دے دیا ہم غلط، اور اگر آپ کو ہم نے گستاخ ثابت کر دیا تو آپ غلط۔ ہم ثابت نہیں کر سکے ہم توبہ کر لیں گے، گستاخ آپ کو ثابت نہیں کر سکے تو، اور اگر آپ ہمیں صحیح جواب نہ دے سکے تو آپ توبہ کر لینا۔ اتحاد کا فارمولہ سنو۔ اچھا، تم ہمیں مشرک کہتے ہو تو تم ہمیں مشرک ثابت کرنا، اگر تم کر سکے
تو ہم توبہ کر لیں گے، اور اگر تم نے نہیں کیا تو تم توبہ کر لینا، اتحاد ہو جائے گا۔ مولانا یہ اتحاد کا فارمولہ آپ نے سن لیا، یہ اس کے بیان ہیں، اس کے ویڈیوز میں آپ چیک کرو، سب میں یہ ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ 150 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ ہمیں گستاخ ثابت کرنے پہ ہی تو لگے ہوئے ہو، نہیں لگے ہوئے تو آپ کر ہی نہیں سکے۔ اب اور کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس میں ہم آ کر تم ہمیں ثابت کرو اور ہم بولیں نہیں؟ وہ کون سی جگہ ہوگی مناظرے کے علاوہ؟ مناظرے تو ہوتے آئے ہیں، ہو رہے ہیں، تم کہتے ہو گستاخ، مناظرے بھی ہوئے، مباحثے بھی ہوئے، لڑائیاں بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، ابھی تک تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری جگہ ہے جہاں پر یہ مسئلہ حل ہوگا؟ یہ والا۔ تم 150 سال میں ہمیں گستاخ ثابت نہیں کر سکے، تم نے اتحاد نہیں کیا، اب تم کتنی عمر میں ہمیں گستاخ ثابت کر کے اتحاد کرو گے؟ کب کرو گے ہمارے سے اتحاد؟ ہمیں وقت بتاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی جب تو مجھے گستاخ ثابت کرنے آئے گا اور میں تجھے جواب دینے آؤں گا، اس کو مناظرہ کہتے ہیں نا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ پہلے سے نہیں ہو رہے، تو کوئی نئی چیز لے کر آئے۔ بھائی مولوی سعید اسد کوئی نئی چیز لے کر آئے، وہ کہہ رہے میں گستاخ ثابت کروں گا، آپ مجھے جواب دینا، تو یہی تو مناظرہ ہے، یہ تو پہلے سے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ ایک فارمولہ میں ابھی دینے والا ہوں، پہلے اس کا فارمولے کا جواب سن لو۔ دوسرا کیا؟ تم ہمیں مشرک ثابت کرو گے۔ مولانا ہم نے کب کہا کہ بریلوی مشرک ہے؟ آپ میں سے کون کہتا ہے بریلوی مشرک ہے؟ میں نے تو بریلوی مشرک نہیں کہا، میں نے کہا جو شرک کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ بات سمجھ آئی؟ میں نے کہا جو شرک کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ اب شرک کون کرتا ہے؟ جو بھی کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ زید کرے، عمر کرے، بکر کرے، رحیم داد کرے، کریم داد کرے، عطا محمد کرے، فتح محمد کرے، عیسیٰ خان کرے، موسیٰ خان کرے، کوئی بھی کرے، میرا اس سے کیا لینا دینا؟ میں نے لگانا تھا عقیدے کے اوپر اپنا، میں نے حکم لگانا تھا کہ یہ عقیدہ جس کا ہوا وہ اس فتوے کی زد میں آئے گا، لیکن یاد رکھو میں تب بھی نہیں کہہ رہا کہ بریلوی مشرک ہے، میں اب بھی نہیں کہہ رہا بریلوی مشرک ہے۔ کوئی بریلوی آ کر کہتا ہے کہ نہیں جی میرا یہ والا عقیدہ نہیں ہے، تو میں کیوں کہوں گا بریلوی مشرک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو یہ تو آپ کا اب اچھا، وہ آگے سے کہتا ہے کہ دیوبندی شرک کی تعریف کریں جس سے ہم مشرک ثابت ہو جائیں، اور دیوبندی مشرک نہ ہوں اس تعریف سے۔ میں نے کہا مولانا آپ گستاخ کے لیے کوئی ترازو رکھو، آپ بھی ایک ترازو رکھو نا، کہ علماء دیوبند گستاخ ہیں، کوئی ترازو تو رکھو کہ اس پلڑے میں جو آئے گا وہ گستاخ ہوگا۔ میرا بھی دعویٰ ہے کہ میں تمہارے رکھے ہوئے ترازو سے تمہیں گستاخ ثابت کروں گا، یہ میرا بھی دعویٰ ہے۔ مسئلے کا یہ حل نہیں ہے، یہ اتحاد کا فارمولہ ہی فالتو ہے، بیکار ہے۔ آپ نے داڑھی ایسی سفید کر دی ہے، آپ نے کوئی خاص فارمولہ نہیں پیش کیا۔ میں آپ کو اچھا فارمولہ بتاتا ہوں۔ میں پہلے ہم سوچتے تھے ہم کس کو بولیں گے، ایک ڈنڈے والا آدمی ہونا چاہیے، نہیں سمجھ میں آیا، مخلص بھی ہو، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہو۔ آپ میری بات سمجھے؟ صاحب اقتدار ہو، صاحب اختیار ہو، جس کی چلے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، اور وہ حق کا ساتھ دے، باطل کی مخالفت کرے، مخلص بھی ہو، خود بھی اہل حق ہو۔ میں بھی اس کو اہل حق مانتا ہوں، یہ بھی اس کو اہل حق مانتا ہوں، میرے لفظوں پہ غور کرنا۔ وہ کھڑا ہو کہ ہم دونوں کو بٹھا دے، یہ بھی بات کرے، میں بھی بات کرتا ہوں، فیصلہ اس پہ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں سمجھ میں آیا؟ اب آپ کہو گے صاحب اقتدار تو شہباز شریف ہے نا، ڈنڈا بھی اس کے پاس ہے، فوج پولیس سب اس کے پاس ہے، وہ منوائے گا بھی، لیکن وہ مخلص ہوگا اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ نیت اچھی ہے کوئی گارنٹی ہے؟ وہ اہل حق ہے گارنٹی ہے؟ وہ حق کو حق سمجھے باطل کو باطل سمجھے، یہ اس میں صلاحیت ہے؟ نہیں، اس لیے میں اس کو نہیں بنا سکتا، ثالث نہیں بنا سکتا۔ یہ کچھ عرصے پہلے تک ہم یہی سوچتے ہیں ہم کس کو ثالث بنا، ابھی آپ کے پاس کوئی ہے ثالث؟ آپ کے پاس ہے کوئی؟ آپ کے پاس ہے تو آپ بتا دو، میرے پاس شہباز شریف تو میں نے بتا دیا، آپ میں سے کسی کے پاس کوئی ہے؟ کوئی کونسلر، کوئی چیئرمین، کوئی وائس چیئرمین، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی ایسا ہو جو ہم بریلوی دیوبندیوں کو بٹھائے، ڈنڈا اٹھا کے بولے میں مخلص بھی ہوں، ہم دونوں گواہی دیں کہ یہ مخلص بھی ہے؟ یہ جملے پہ میرے غور کرنا، ہم دونوں گواہی دیں یہ مخلص بھی ہے، صاحب اختیار بھی ہے، حق کو حق بھی بولے گا، خود بھی حق پر ہے، اور حق کا ساتھ دے گا، اور باطل کو جو غلط بات کرے گا اس کو ڈنڈا مارے گا۔
ہے آپ کے پاس مولانا؟ میرے پاس ایک اور بھی ہے، ملا ہیبت اللہ، نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک اور ہے، اس میں تو یہ ساری کوالٹیاں ہیں نا؟ نہیں ہیں؟ ساری کوالٹیاں ہیں نا؟ مخلص بھی ہے، اہل حق بھی ہے، شیخ الحدیث ہے مدرسے کا، اس کے اندر ساری مولانا ڈرتے کس بات پر ہو؟ نام میں نے لیا، ڈر آپ گئے، ساری کوالٹیاں موجود ہیں نا؟ اس کے پاس ڈنڈا بھی ہے، اختیار بھی ہے، وہ حق کا ساتھ دے گا باطل کو، اور میں بھی اس کو مانتا ہوں اور یہ بھی مانتے ہیں آج کل، پہلے نہیں آج کل، کیونکہ یہ ان کا اصول ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو جیت جاتا ہے نا، یہ اس کے نعرے لگاتے ہیں۔ جب پٹ رہے تھے تو یہ تقریریں کرتے تھے کہ ان کو مارنے پر 2 جنتیں ملتی ہیں، جب جیت گئے تو کہا یہ ہم نے جتایا ان کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لاؤ سعید اسد بھی آ جائے، میں بھی آ جائے، چلتے ہیں ادھر پڑوس میں، پاکستان کی حکومت سے اجازت لے کے چلے جائیں گے، وہاں چلتے ہیں اور جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ کبھی بھی نہیں کر سکتے یہ لوگ، اس فیصلے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ عوام کو ایسے اتحاد کے فارمولے لے کے بیٹھے ہوئے، اتحاد کرو اتحاد کرو، ایسے اتحاد تھوڑی ہوتا ہے مولانا۔ اتحاد کرنا ہے تو سیدھا باہر نکل کے آؤ، اپنے نظریات پر۔ تم نے ہمیں گستاخ رسول کس بنیاد پر کہا؟ تمہارا جو معیار تھا گستاخ رسالت کا، ناموس رسالت کا، وہ معیار ہی غلط تھا تمہارا، کیونکہ اس معیار کی روح سے نہ تم مسلمان بچتے ہو، نہ دنیا میں کوئی مسلمان بچتا ہے۔ انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی تو میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا۔ تو اختلاف کتنے ہوئے؟ 3، ایک عقیدے کا، ایک اعمال کا، ایک ان کی طرف سے عبارات کا۔ ہماری طرف سے 2 اختلاف، ان کی طرف سے 1، کل کتنے ہوئے؟ 3 اختلاف۔ ہم ان تینوں اختلافات پر ہم کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ کہ ہم ان تینوں اختلافات پر تفصیل سے پڑھ کر اور اس پر فیصلہ کر کے ہم بتائیں کہ اس میں کون صحیح جا رہا ہے، کون غلط جا رہا ہے، اور کس کے پاس حق ہے اور کس کے پاس باطل ہے۔ لیکن اب پہلا کس کو شروع کریں، پہلا نمبر کس کو دیں 3 میں سے؟ تو ہمارے پاس 2 تھے، عقیدہ اور اعمال کا، بدعات کا۔ تو بریلوی تو کہیں گے نہیں ہم تمہارے والے نہیں مانتے، پہلا نمبر ہمارا رکھو، ہمارا مسئلہ پہلے حل کرو، جیسے وہ کرتے ہیں۔ ہم عقیدے کے باب میں مناظرہ کرنے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے عبارتوں پہ مناظرہ ہوگا، تو چلو ہم پہلا نمبر تمہارا رکھ دیتے ہیں، عبارتوں پہ ہی بات ہو جائے گی، پہلے نمبر پہ بات ہوگی عبارات پر۔ تم نے الزام لگایا کہ اکابرین علماء دیوبند نے گستاخی کی تھی، میں اس کا دفاع کرتا ہوں، اور میں ایسا دفاع کروں گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اگر میرا دفاع تو نے نہیں مانا تو تیری بھی چھٹی ہو جائے گی، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، جس بنیاد پر آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ تم گستاخ رسول ہو، میں تمہارے اندر وہ 10 مرتبہ دکھاؤں گا، وہ چیز میں تمہارے اندر 10 دفعہ دکھاؤں گا۔ تم آ جاؤ میدان میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہتے ہیں، میں تجھے دکھاتا ہوں تیرے مولوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی طرح بولتے ہیں، میدان میں آ۔ دیوبندی کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہے، یہ توہین ہے نبی کی، میں دکھاتا ہوں۔ بریلوی کہتے ہیں نبی کافروں جیسا ہے، یہ کیا ہے، میں دکھاتا ہوں۔ ہمارے استاذ ایک جگہ پر تقریر کرنے کے لیے گئے تو وہاں کوئی جلسہ تھا، اس میں سارے آئے ہوئے تھے، تو جیسے یہ تقریر کر کے فارغ ہوئے تو ایک بریلوی مولوی قریب آیا اور مائک میں منہ ڈال کے کہنے لگا، مولوی صاحب عوام کو یہ بھی بتا دو کہ نبی کو اپنا بھائی کہنا کیسا ہے۔ میں اختلاف کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ جواب بعد میں دوں گا۔ تو ہمارے استاذ نے اس کا ایک لفظ میں جس طرح اعتراض، بعض دفعہ اعتراض کا جواب بڑا مختصر ہونا ضروری ہوتا ہے، اتنا لوگوں پر ٹائم نہیں ہوتا کہ اتنا مختصر اعتراض تھا، آپ نے اتنی لمبا جواب دے دیا۔ اس نے کہا مولانا ہمیں یہ جواب دو کہ نبی کو اپنا بھائی بولنا کیسا ہے۔ ہمارے استاذ مائی کے قریب ہو کر کہنے لگے کہ اپنا بھائی کہنا اس کا حکم بتاؤں یا ابو جہل کا بھائی کہنا اس کا حکم بتاؤں؟ نہیں سمجھ میں آئی بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہنا یہ نبی کی توہین ہے، یہ اس کا حکم بتاؤں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ابو جہل کا بھائی کہنا اس کا حکم بتاؤں؟ دیکھو میں تو مسلمان ہوں نا، میں نبی کو اپنا بھائی نہیں کہہ سکتا، یہ کفر ہو جائے گا، توہین ہو جائے گا۔ تو نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کا بھائی کہنا، یہ کیا ہوگا؟ بریلوی مولوی ادھر سے ایک دم اس نے گیئر دبایا اور غائب ہو گیا۔ کیوں کہ مولوی یہ بتا ہی نہیں سکتا تھا کہ تو وہ والا حکم بتا،
وہ زیادہ خطرناک حکم ہے، اس کا بتا۔ وہ بتاتا تو بریلوی کی کتاب اٹھا کے پیش کر دیتے، بریلوی مولوی کو بجائے ہمارا رد کرنے کے اسی کا رد ہو جاتا، وہ ادھر سے نکلا غائب ہو گیا۔ بہت آسان سے دو ٹوک لفظوں میں کس کا حکم بتاؤں تجھے؟ دیوبندی نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ مولوی صاحب نبی کو اپنے جیسا کہنا یہ نبی کی بڑی توہین ہے یا نبی کو کافروں کے جیسا کہنا یہ نبی کی بڑی توہین ہے؟ یہ بتا دو، یہ تم بتا دو، حوالہ میں دکھاؤں گا۔ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ نبی کافروں کی جیسا تھا۔ قل انما انا بشر مثلکم، اس میں مومنوں کو خطاب نہیں ہے، کافروں کو خطاب ہے۔ ترجمہ کرو، اب ترجمہ کرو اس آیت کا۔ قل انما انا بشر مثلکم، بریلویوں نے لکھا ہے اس آیت میں مومنین سے خطاب نہیں ہے، کفار سے خطاب ہے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے میں تم کافروں جیسا ہوں، یہی ترجمہ بنتا ہے نا۔ تو نبی کو مسلمانوں جیسا کہنا تو توہین ہو گیا، اچھا یہ کافروں جیسا کہنا یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی ذرا بتا دو۔ خاموش، کوئی جواب نہیں۔ دو ٹوک لفظوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ ایک مولوی صاحب ایک کہنے لگا جی آپ کہتے ہو کہ نبی ہر جگہ موجود نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ کب ہے کہ نبی بنفس نفیس ہر جگہ ہے؟ ہم نے کب عقیدہ رکھا ہے؟ یہ عقیدہ ہم نے کب رکھا ہے؟ میں نے کہا کہ مقیاس حنفیت میں مولوی عمر اشروی تمہارے بریلوی نے لکھا ہے حضور زوجین کی جفت کے وقت بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں، حضور زوجین کے صحبت اور جفت کے وقت بھی حاضر و ناظر ہوتے ہیں، یہ بریلویوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کس مقام پہ؟ نعوذ باللہ۔ کہتا ہے تو ہم جسم کے ساتھ، آنکھیں کہاں ہوتی ہیں؟ آدمی کہاں سے دیکھتا ہے؟ ان آنکھوں سے دیکھتا ہے نا، تو یہ آنکھیں نہیں ہوتی تو جسم کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتے ہیں حاضر ناظر؟ حاضر و ناظر کیسے ہوتے ہیں؟ مولانا یہ جملہ کبھی لکھ کر اس پر غور کرو۔ بریلوی کا عقیدہ ہے کہ نبی نعوذ باللہ میاں بیوی کی ملاقات کے وقت بھی حاضر و ناظر ہوتا ہے۔ حاضر کا معنی ہوتا ہے موجود اور ناظر کا معنی ہوتا ہے، ترجمہ آپ کر لو، دیکھنے والا۔ اب لفظ حاضر ناظر ہٹا کے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے چلو کہ حضور زوجین کے جفت کے وقت موجود بھی ہوتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، یہی ترجمہ بنتا ہے نا۔ عقیدہ کس مسلمان کا یہ؟ کون سے مسلمان کا عقیدہ ہے یہ؟ حاضر ناظر کا یہ مفہوم ہے، اور یہ مفہوم رکھ کر تجھے میں مسلمانوں کی لسٹ میں بھی رکھوں، یہ مفہوم رکھ کر۔ ایک بریلی مجھے کہنے لگا تم دیوبندی پوری عبارت نہیں پڑھتے، آگے لکھا ہوا ہے نا کہ آپ مثل کرامن کاتبین اپنی آنکھیں محفوظ فرما لیتے ہیں، اسی عبارت میں آگے لکھا ہوا ہے آپ مثل کرامن کاتبین اپنی آنکھیں محفوظ فرما لیتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے پہلے تو یہ بتا کہ جب آپ آنکھیں محفوظ کرتے ہیں تو آپ ناظر ہوتے ہیں؟ بھائی جب آنکھیں آپ محفوظ کر لیتے ہیں ناظر ہوتے ہیں؟ پیچھے کیا لکھا ہوا ہے؟ تو آنکھیں محفوظ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں بند کرتے تھے تو آپ کو نظر آتا تھا یا نہیں؟ بریلوی کہتے ہیں پھر بھی نظر آتا تھا، ان کا عقیدہ تو یہ ہے، حتیٰ کہ بریلوی کہتے ہیں دیوار کے پیچھے بھی نظر آتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو آنکھوں کی پتلیاں ہیں یہ دیوار جتنی موٹی ہیں، تو پیچھے دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جب دیوار کے پیچھے نعوذ باللہ آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں تو یہ آنکھوں کی پتلیوں کے پیچھے نہیں دیکھتے۔ پھر چلو میں نے تھوڑی دیر کے لیے تیرے اس عقیدے کو مان لیا کہ تو اس طرح عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی ہوتا تو ہے دیکھ نہیں رہا ہوتا، مجھے بتا نبی کی حیا اور شرم کے لیے یہ مناسب ہے یہ جملہ کہ نبی آنکھیں بند کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہوں؟ ہے نبی کی شان کی مناسب ہے؟ دنیا میں کون سا شخص ہے جو کسی مقدس شخصیت کے لیے اس موقع کے اوپر حاضر ناظر کا عقیدہ رکھتا ہو؟ اپنے باپ کے لیے کوئی بریلوی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ وہ حاضر ناظر ہوتا ہے وہاں پہ، وہ اس کی توہین سمجھے گا، نہیں سمجھ میں آیا؟ بریلوی صبح گھر کا دروازہ کھولے تو اندر ابو بھی سویا ہوا تھا، مانے گا؟ گھر میں کمرے میں
مانے گا اس کو؟ باپ کی عزت کے مطابق مانے گا؟ تو نبی کی شان کے مطابق کیسے ہو گیا یہ جملہ؟ گھوم لو مولانا، گھوم کر جتنی تعویلات کرنی ہے کر کے دکھا دو مجھے، اس عبارت کا مجھے وضاحت سمجھا دو۔ اور کبھی نہیں کہتے کہ یہ ہم نے نہیں کہا۔ میں کہہ رہا ہوں میں نے آپ کی عبارت کی کوئی تشریح نہیں کرنی، میں نے لفظ بتا دیے ہیں، ان لفظوں پہ خود غور کرتے جاؤ اور مجھے بتاتے جاؤ عقیدہ اسلامی ہے یا نہیں ہے، اور اس عقیدہ رکھنے والے کو کس درجے کا مسلمان آپ مانو گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو آج کا سبق اتنا بہت، انشاءاللہ کل آگے سبق پڑھیں گے۔ اچھا میں تھوڑی سی ترتیب آپ رہائشی طلباء کو بھی سمجھا دوں۔ میرے خیال میں تقریباً سارے رہائشی ہیں، کچھ طلباء ہوں گے جو رہائشی ہیں، تو آپ حضرات رہائشی طلباء اپنا ایک امیر مقرر کر لیں۔ یہاں پر 2-3 سال سے کون آ رہے ہیں کورس میں؟ آپ ہیں۔ آپ وہ مولانا کامران سے مل کر نا سارے طلباء کے نام لے لینا اور ان کی حاضری اپنے پاس رکھنا۔ رات کو اگر پڑھانا ہوا عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد تو کلاس لگ سکتی ہے۔ رات کو کھانے میں صبح ان کا تھوڑا سا آپ نے دیکھ بھال کرنی ہے۔ یہاں پہ طلباء جو ہے رہ رہے ہیں، کھانا وانا سب ان کا انتظام کرنا ہے۔ رات کو عشاء کے بعد ایک دفعہ حاضری بھی لے لینا، اور زیادہ دیر تک بھی ساتھی باہر نہ گھومیں۔ عشاء کے بعد بہتر یہ ہے کہ جو گفتگو کرنی ہو، جو بحث کرنی ہو اس موضوع پر، وہ یہیں چھت پر بیٹھ کر گفتگو کر لینا، زیادہ زور سے بھی نہیں، اور باہر بھی زیادہ نہ جائیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا تھوڑا احتیاط کریں۔ انشاءاللہ رات کے کھانے کا انتظام ہوگا، صبح کے ناشتے کا بھی آپ کا انتظام ہوگا، اور کل کی پھر ترتیب ہوگی۔ آج میں تھوڑا سا جلدی اس لیے چھٹی کر رہا ہوں کہ پہلا دن ہے، کچھ ساتھی سفر کر کے آئے ہیں، صبح سے سبق چل رہا ہے، تو کچھ ساتھیوں کو نیند بھی ستا رہی ہوگی، تھوڑا عصر تک سو کر آرام کر لیں گے۔ جنہوں نے دور جانا ہے وہ آج پہنچ جائیں گے۔ کل جمعرات کا دن ہوگا، کل انشاءاللہ غیر مقلدیت پر ایک استاذ آئیں گے، وہ پڑھائیں گے، اور اگر وہ نہ آئے تو کوئی موسم کی وجہ سے تو پھر انشاءاللہ ہم ہی ہوں گے، ہم تو ادھر ہی ہم پڑھائیں گے آپ کو۔ جمعے کے دن صبح کے ٹائم سبق ہوگا، جمعے کی نماز کے بعد دیکھیں گے، نہیں تو رات کو انشاءاللہ سبق ہوگا۔ ہفتے کے دن 12-1 بجے تک سبق ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ تو یہ 3-4 دن آپ حضرات اپنے آپ پورا ٹائم دیں، اور ان چیزوں کا خیال کر کے وقت، ان چیزوں کے معاملات کا خیال کر کے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ میں سے علماء ہیں ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ 1 سال کا تخصص کریں۔ آج کل تو ماشاءاللہ سے بہت ساری جگہوں پہ تخصص چل رہا ہے، تو ہم بریلویت پہ بھی کراتے ہیں اور موضوعات پہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں خالص جو پڑھایا جاتا ہے زیادہ موضوع وہ بریلویت پڑھایا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات اپنا وقت نکالیں، اور ہمیں بجائے یہ 3-4 دن کے، یہ 3-4 دن میں تو انسان صرف مزہ ہی چکھتا ہے نا بھائی، کیا خیال ہے؟ اس میں تو پڑھا تو نہیں جا سکتا۔ وہ کوئی پٹھان کسی کے گھر مہمان گیا نا، تو اس نے انہوں نے آگے تھرماس رکھ دیا چائے کا، تو اس نے چائے پوری پی لی، ہاں پھر کہنے لگا کہ بیمار ہوں، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ زیادہ چائے نہیں پیا کرو۔ تو اس نے کہا کہ جب آپ کو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ دیں کہ زیادہ چائے نہیں پیو، زیادہ چائے پینا شروع کرو، تو پھر حضرت مہربانی کر کے اس گلی سے نہیں گزرنا۔ تو ہم کراچی والے لوگ ہیں، ہم تو بہت مختصر سی ضیافت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی آتا ہے، ایک خان صاحب کراچی آیا، ادھر ہوٹل پہ چائے پینے کے لیے گیا، تو اس نے چائے پی، تو چائے پی کے کہتا ہے میٹھا صحیح ہے، چائے لے آؤ۔ تو دکاندار نے بولا بھائی میٹھا صحیح کیا ہے؟ پیسے دو، 25 روپے کا کپ ہے۔ اس نے کہا اچھا، بولتے اتنی چائے میں تو ہمارے گاؤں میں لوگ میٹھا چیک کرتے ہیں، تو ہم لوگ صرف میٹھا چیک کرواتے ہیں۔ یہ 3-4 دن میں ہم صرف آپ کو میٹھا چیک کروائیں گے۔ آپ صرف میٹھا چیک کریں، آپ کو ٹیسٹ اچھا لگے، مزہ آئے، موضوع کی ضرورت محسوس ہو۔ مزیدار مزے لینے کا مقصد نہیں ہے، نہ اس میں کوئی مزے ہیں۔ اتنا پریشان کن موضوع ہے کہ خواہ ساری دنیا کا غم اپنے سر پہ سوار کرنے والی بات ہے، لیکن مولانا اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کوئی اور مخلوق تو نہیں آئے گی یہ والے کام کرنے کے لیے۔ تو اگر آگے بات سمجھ میں آتی ہے تو انشاءاللہ پھر آگے آپ کے پاس بہت سارے میدان ہیں جہاں جا کر آپ اس کو مزید بھی اس پر تیاریاں کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہیں آپ کے پاس تو دے دو، مختصر سا 5-10 منٹ سوال جواب کرتے ہیں، پھر آپ حضرات جا کے آرام فرما لینا۔ کوشش یہ کیا کرو کہ موضوع کی مناسبت سے سوال ہو۔ اب میں کوئی شیخ الکل فی الکل تھوڑی بیٹھا ہوا ہوں کہ آپ لوگ ایسے ایسے مسئلے پوچھتے ہو، منطق کے بھی پوچھ رہے ہیں، امام کے مصلی پر آنے کے ساتھ مقتدیوں کے کھڑے ہونے کے متعلق کوئی دلیل۔ اب یہ موضوع تو یہاں نہیں چھڑا نا، اب یہ والا مسئلہ، اس پر انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں بتاؤں گا، نہیں تو آپ رابطے میں رہنا۔ اس پر ہم نے پورے کام کیے ہوئے ہیں۔ امام کے مصلی پر آنے کے ساتھ مقتدیوں کے کھڑے ہونے کے متعلق میں آپ کو ایک دلیل سناتا ہوں، بریلیوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ بہت واضح طور پر ایک دلیل ہے۔
ایک بریلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جب ان کا نزول ہوگا نا، کہاں ہوگا؟ دمشق کی جامع مسجد میں مینارے سے اتریں گے نا. یہ روایت ہے، حدیث ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف لائیں گے تو لوگ کھڑے ہو کر اقامت سن رہے ہوں گے. کیا ہے؟ تو اقامت بیٹھ کے سننی چاہیے کھڑے ہو کر؟ مجاہدین کب سن رہے ہوں گے؟ یہ بریلویوں کی کتابوں میں حدیث لکھی ہوئی ہے، یہ واضح حدیث بھی ہے اور انہوں نے بھی نقل کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام دیوبندیوں میں آئیں گے. یہی مطلب ہوا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے اور مقتدی کھڑے ہو کر اقامت سن رہے ہوں گے. یہ ہے امام کے مصلی پر کھڑے ہونے کی دلیل. اس سے واضح دلیل آپ مجھے بتا دو، قرب قیامت میں اہل حق کی جو سب سے بڑی اور جماعت ہوگی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی اور وہ کھڑے ہو کے اقامت سن رہی ہوگی. اب آپ کی مرضی ہے کھڑے ہو کے کرو یا بیٹھ کے کرو. بھائی یہ جو آپ نے لکھا ہے فاروقی صاحب اور حیدری صاحب اور حنفی صاحب، یہ حضرات نہیں آئیں گے. ان کے اسباق کے لیے آپ کو جو ہے نا ایک اور جگہ جانا پڑے گا، دوسری جگہ ہے. پاکستان اور خصوصاً سندھ کے بریلوی بہت سادہ ہیں جو صرف نام کے بریلوی ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بریلوی، میں نے اس لیے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے حکم بریلوی پر نہیں لگایا، بولا تھا نا میں نے، ہم نے عقیدے پہ لگایا ہے. بریلویوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے بریلوی، ایک ہے ریلوی. یہ جملے پہ غور کرنا، ایک ہے بریلوی، ایک ہے بریلوی. اس کو کہتے ہیں جو عقیدہ تن بریلوی ہو، اور ریلوی وہ ہوتا ہے جو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بارش آتی ہے تو وہ ریلا بہتا ہے نا، اس میں لکڑیاں، کاغذ تھیلیاں سب جاری ہوتی ہیں. تو ایک وہ والا ہوتا ہے، سب لوگ ادھر جا رہے ہیں تو وہ بھی ادھر ہی چل پڑا. ایک وہ والا بریلوی ہے. اس سے پوچھو تو کیوں بریلوی ہو؟ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں سارے بریلوی ہیں اس لیے میں بھی بریلوی ہوں. تو اس کو بریلوی نہیں کہا جاتا، یہ بیچارہ جو ہے نا گناہگار مسلمان ہے. کیا حاضر ناظر کا عقیدہ ہمارا اللہ رب العزت کے بارے میں؟ انشاءاللہ حاضر ناظر کا مسئلہ پڑھاؤں گا تو تب بتاؤں گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر مانتے ہیں اور کس معنی میں، اور نبی کو نہیں مانتے تو کیوں نہیں مانتے، سارا بتاؤں گا. اگر بریلوی یا رسول اللہ کہے تو ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، تو ہم بھی تو یا ایھا النبی کہتے ہیں. اگر بریلوی یا رسول اللہ کہتا ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے؟ آپ کیوں کہتے ہو؟ پہلا تو میرا اس سوال کا جواب دو. آپ کہتے ہو بریلوی یا رسول اللہ کہے، ہم کہتے ہیں غلط ہے، آپ کیوں کہتے ہو غلط ہے؟ وجہ بتاؤ. ہاں جی، پھر حضور کو آپ نے تو اس کا مطلب ہے کہ نومیر بھی صحیح نہیں پڑھی، شرح میں تعمیل بھی صحیح نہیں پڑھی. یا قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، یا حروف ندا قریب اور بعید دونوں کے لیے آتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے نا. ہم تو معنی متعین ہی نہیں کرتے اس کا، قریب کا معنی، تو آپ اس کو غلط کیسے کہو گے؟ ایک پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری نظم ہے یا رسول اللہ کے اوپر. مولانا سید نفیس الحسینی شاہ صاحب کی جو ناتیہ کی کتاب ہے اس میں پوری نظم ہے یا رسول اللہ کے ساتھ. کیسے آپ کہتے ہو کہ غلط ہے؟ ڈاکٹر کے پاس ایک مریض آیا، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے چیک کرو کہ شوگر ہے یا نہیں. ڈاکٹر صاحب نے اس کو چیک کیا، بولا ہاں تجھے شوگر ہے، آئندہ تو چینی نہیں کھانا. تو چینی حرام ہو گئی ہے؟ کہا یہ بیمار ہے اس لیے اس کو چینی منع ہے. اگر ٹھیک صحیح العقیدہ مسلمان ہو تو وہ یا رسول اللہ کہہ سکتا ہے، بیمار کو یا رسول اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اس پہ چینی بند ہے. قطعی اختلاف تو ان 5 عقائد میں. استاد جی یہ بھی بتائیں کہ ظنی عقائد میں سے کون کون سے عقائد میں اختلاف ہے؟ ہمارا ان سے 5 قطعی عقائد میں اختلاف ہے. اصلاً اگر دیکھا جائے تو یہی بنیاد ہیں، اور جہاں قطعیات کا اختلاف ہوتا ہے وہاں ظنیات کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے. کافر سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ اس سے اس کا پوچھا ہی نہیں ہے، اس سے قطعیات کا پوچھا جائے گا، مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ تو جس کے ساتھ قطعی اختلاف ہو اس کے ساتھ ظنیات کو آپ کیوں زیر بحث لا رہے ہو؟ ڈائریکٹ قطعیات کی بات کرو. ہیں اور دیکھو موضوع کی مناسبت سے ہو تو زیادہ بہتر ہے. بریلویت کے متعلق چند مستند کتابیں. علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ، ویسے میں آگے چل کے ساری بتا بھی دوں گا. علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ کی کتابیں آپ پڑھیں. ان کی ابقات ہے 2 جلدوں میں. مطالعہ بریلویت ہے 8 جلدوں میں، اب 10 میں چھپنے والی ہے مطالعہ بریلویت. وہ ضرور ضرور لیں اور اس کا مطالعہ کریں. امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں. ازالۃ الریب ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
نور و بشر ہے، اتمام البرہان ہے، دل کا سرور ہے، راہ سنت ہے، ان کی ساری کتابوں کے نام بس یہی لکھ لیں کہ حضرت کی ساری کتابیں۔ اگر حضور حاضر ناظر ہیں تو تم مدینہ کیوں جاتے ہو؟ تو ان کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ اللہ حاضر ناظر ہے تو ہم مکہ کیوں جاتے ہیں؟ دیکھو پہلے اپنا سوال سیدھا کیا کرو، پھر آپ مجھ سے جواب مانگا کرو۔ آپ سوال خود بناتے ہو پھر جواب، بریلیوں کی عادت ہے وہ تقریروں میں سوال بھی خود بناتے ہیں جواب بھی خود دیتے ہیں۔ دیوبندی کہتے ہیں نبی حاضر ناظر ہیں تو تم مدینہ کیوں جاتے ہو؟ تو پہلا سوال خود بنایا کہ تمہیں کس نے کہا کہ نبی حاضر ناظر ہے تو تم مدینہ کیوں جاتے ہو؟ یہ سوال تم سے کس نے کیا؟ خود سے بنایا۔ پھر جواب دیا کہ اگر اللہ حاضر ناظر ہے تم مکہ کیوں جاتے ہو؟ پھر خود جواب دے دیا۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب آپ دو۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی، کیا مخلوق کو خالق پر قیاس کیا جا سکتا ہے؟ تو نبی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، آپ مخلوق کی مثال دے رہے ہو خالق کے ساتھ، یہ جائز ہے؟ ایک بندہ گیا عدالت میں، اس نے بندہ مار دیا، ایک قتل کر کے جج کے پاس گیا، جج نے بولا تو نے رحیم داد کو قتل کر دیا ہے، تجھے پھانسی ہوگی۔ وہ کہتا ہے کیوں جج صاحب، کیوں؟ میں نے قتل کیا تو کیوں پھانسی ہوگی؟ تو نے بندہ مارا ہے۔ اس نے کہا اللہ روز بندے مارتا ہے۔ نہیں سمجھ میں؟ اللہ نہیں مارتا روز بندے، یہ میرا جرم ہے صرف؟ اب بتاؤ اس کا جواب دو مجھے۔ اللہ تو روز بندے مارتا ہے، یہ پھانسی مجھے کیوں دے رہے ہو؟ تو وہ کہے گا نا کہ وہ خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ بنائے بگاڑے، اس کی مرضی، تو کون ہے بیچ میں؟ خالق کو مخلوق پہ قیاس کس بنیاد پر آپ کر رہے ہو یار؟ پھر اس سے مجھے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، جب آپ خالق مخلوق کو قیاس کرتے ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں تمہارے نزدیک اللہ اور نبی برابر ہیں، اسی لیے تو تم نبی کو مثال میں پیش کر رہے ہو۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں ہم نے سوال کیا کہ تم کہتے ہو داتا دربار میں بابا جی بیٹھا ہوتا ہے اور لوگوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، تو دھماکہ کیسے ہوا؟ عبداللہ شاہ غازی وہ جناب کراچی کا سمندر روک کے بیٹھا ہوا ہے، کراچی نہیں ڈوبنے دے گا۔ ہمارے کچھ سال پہلے سمندر تیز ہوا تھا، بابا کی دیوار گر گئی تھی، آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا، سمندر آیا تھا دیوار گر گئی عبداللہ شاہ غازی کی۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ بابا سمندر تو کراچی تو روک کے بیٹھا ہوا ہے، یہ اپنی دیوار کیوں نہیں بچائی؟ تو آگے سے کہتے ہیں وہ مکہ میں جو مینا میں بھگدڑ ہوئی تھی، وہ جو مینا میں کرین گری تھی، تو اللہ تعالیٰ کیوں اپنے بندے نہیں بچاتا؟ تو مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ مکلف ہے؟ اللہ مکلف ہے؟ اللہ اگر نہیں بچاتا اپنے بندے تو آپ اللہ سے پوچھ سکتے ہو، لا يسأل عما يفعل ہے نا بھائی، وہ فعال لما يريد ہے، آپ اللہ سے پوچھ سکتے ہو یا اللہ تو نے کیوں کرین گرائی؟ لیکن ما و شما مخلوق کی بات کر رہا ہوں، مکلف کی بات کر رہا ہوں، اس میں اگر بچانے کی طاقت ہو نہ بچائے، وہ مکلف ہے بچانے کا یا نہیں؟ بھائی وہ بچانے کا مکلف ہے یا نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے مکلف تھے نہیں تھے، روزہ حج زکوٰۃ کے مکلف تھے نہیں تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بندہ پانی میں ڈوب رہا ہے اور آپ اس کو بچا سک رہے ہیں اور نہیں بچا رہے، تو آپ تو مکلف ہیں نا، آپ سے تو پوچھا جائے گا، لیکن اللہ سے کیوں پوچھا جائے گا؟ تو اللہ کو یہاں قیاس کرنا ہی غلط ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرقہ وارانہ باتوں میں نہ جاؤ، یعنی شیعہ کے بارے میں باتیں نہ کرو۔ صحیح ہے بھائی، قرآن کی آیتیں تو بہت ہیں، شیعہ میں بہت فرقے ہیں، کیا شیعوں کو مطلقاً کافر کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ آ جائیں گے اس پر، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب سے رابطہ کریں، وہ آپ کو جواب دیں گے کہ شیعہ کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں۔ دنیا پتہ نہیں کہاں پہنچ چکی ہے، دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، تم لوگ ابھی تک مسجد میں تسبیحاں لے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ کے بندے باہر آؤ، ابھی ہم بریلویوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور پتہ نہیں کس کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تم لوگ پیچھے گھوم رہے ہو ابھی تک، ایک دن تمہاری تاریخ ہم سے پیچھے ہے۔ مولانا نعمان صاحب کون ہے میں نہیں جانتا ہوں۔ اچھا کہاں ہے سوال؟ دیگر علماء فرماتے ہیں ہمارے چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، یعنی ایک ہی گھر میں بسنے والوں کے اختلافات ہیں، آپ تو انہیں مشرک کافر کہتے ہیں، ہم نے کئی مرتبہ انہیں ایک دیوبندیوں کے ساتھ ایک ہی اسٹیج پر دیکھا ہے، میں نے شیعوں کو بھی اسٹیج پہ دیکھا ہے دیوبندیوں کے ساتھ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے موٹے نہیں ہیں حضرت، بڑے اختلافات ہیں، ہمارے بڑوں نے لکھا ہوا ہے۔ شیعوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے یا نہیں؟ رشتہ وشتہ ملے تو لے لینا، باقی چھوڑ دینا۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، داعیے نے بھی
محمد